نوجوانوں آپ کا شکریہ، اور آپ سب جو دوست ہیں ان کا بھی شکریہ۔ یہ لکھا ہوا ہے ری تھنکنگ ہسٹری، میں نے اس کا ٹاپک رکھا تھا ری رائٹنگ ہسٹری۔ یہاں پہ ایک نوجوان ہیں آفاق، وہ بڑے سمجھدار ہیں، تو انہوں نے اس کو کریکٹ کیا اور امپروو کیا کہ بابا جی پہلے سوچ تو لو پھر اس کے بعد لکھو۔ آپ پہلے سیدھا ہی ری رائٹنگ پہ جا رہے ہیں تو پہلے ری تھنک کریں اور دیکھیں کہ کہاں تک صحیح ہے، تو پھر آپ ری رائٹ کریں۔ تو یہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہیں، کافی ساری چیزیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ بتائیں گے مجھے کہ تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے آپ میں سے کوئی؟ جی History has many definitions, but one of the common definition is documenting documenting an event or something in a chronological order. ہمیں ہسٹری جاننا کیوں ضروری ہے؟ There are plenty of reasons, but for now I will just put it as to learn from the past and improve in the future, and to improve for the future. ٹھیک، تھینک یو۔ ہسٹری کیوں پڑھیں ہم، ہسٹری کیوں جانیں، وجہ آپ میں سے کوئی بتائے؟ جی Knowing history is an important, I guess, an important act to know history, because when you read history, you know your values, you know your culture from the past, that what you were in the future, what was our generation, and what we have to do in the present. اچھا، اس میں جو آسان ہے ہسٹری کیوں پڑھیں؟ اگر ہمیں پتہ نہیں کہ کیا تھا تو ہمیں پتہ نہیں کہ آج کیا ہے اور کیوں ہے۔ بڑا ہی آسان ہے کہ اگر کل کا پتہ نہیں ہے کیا تھا اور کیوں تھا، تو پھر آج کا پتہ نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ بہت ہی میرے خیال میں سمپل ہے۔ ہسٹری کے بارے میں بہت ساری باتیں جیسے نوجوان نے کہا ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ پوسٹ کولونیل کہ جو صورتحال ہوئی ان ملکوں کی جنہوں نے کالونی سے آزادی حاصل کی، تو خاص طور پہ افریقہ اور لاطینی امریکہ کے لوگوں نے ہسٹری کو ری تھنک اور ری رائٹ کرنا شروع کیا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے، افریقی کہاوت ہے کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود لکھنا نہیں سیکھتے اس وقت تک شکار جو ہے وہ ہنٹرز کو گلوریفائی کرتا رہے گا۔ ہنٹرز جو ہے ان کی تعریفیں ہوتی رہیں گی، شیر جو ہے شکار تو ہوتا رہے گا، لیکن جب تک شیر اپنی تاریخ لکھنا نہیں جانتے۔ یہی صورتحال ہماری بھی ہے جو کلونیل سوسائٹیز ہیں، کہ ہم وہی تاریخ پڑھ رہے ہیں جو کلونیل ماسٹرز نے ہمارے لیے لکھی تھی، یا جو بالادست طبقات نے لکھی تھی، ہم وہی ہسٹری ہی پڑھ رہے ہیں۔ اور ہسٹری میں یہ دیکھیں کہ ہم بہت ساری چیزیں اس میں، ہسٹری میں لینگویج بہت اہم ہے۔ تاریخ اور زبان کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ہم جو ہسٹری پڑھتے ہیں یا تو وہ انگریزی میں لکھی ہوتی ہے یا کسی اور زبان سے، فارسی سے، عربی سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کی ہوتی ہے یا پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہوتی ہے۔ تو جو بالادست لینگویجز ہیں، ہمارے ہاں انگریزی ہے اور اردو ہے، تو اس میں تاریخ ہم پڑھتے ہیں، اور وہ تاریخ کیا ہے، وہ اگین جو بالادست طبقات کی ہے وہی ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس زمین پہ سکندر کا بڑا ذکر ہوتا ہے، جس کو آپ
سکندر دی گریٹ کہتے ہیں، میں تو گریٹ نہیں کہتا، وہ بھی ایک کلونیل وہ تھا اور اس نے بھی بہت خون بہایا لوگوں کا جگہ جگہ۔ تو سکندر کے بارے میں جب یہاں کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں تو صرف ایک بندے کو جانتے ہیں، راجہ پورس کو۔ وہ بھی اس لیے جانتے ہیں کہ وہ ہسٹری خود یونانیوں نے لکھی تھی۔ جب وہ سکندر کی تاریخ لکھ رہے تھے تو اس میں پورس کا بھی ذکر تھا، اس کے بعد کا نہیں پتہ۔ پھر جب ہم اپنے پنجابی دوستوں سے بات کرتے ہیں اور جب وہ پنجابی قوم پرستی کی بات کرتے ہیں تو وہ راجہ پورس ہیرو، اس کے بعد وہ چھلانگ لگاتے ہیں تو دلہ بھٹی 2000 سال بعد، اس کے بعد چھلانگ لگاتے ہیں تو 300-400 سال بعد احمد خان کھرل یا رنجیت سنگھ اور پھر احمد خان کھرل۔ اب جو درمیان والے پیریڈ ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پورس کے بعد بھی یہاں حملہ آور مسلسل آتے رہے اور یہاں سے گزرتے رہے، تو کیا خیال ہے کہ یہاں جو عوان اور گکھڑ تھے یا ان سے پہلے کے جو قبائل تھے وہ ان کے لیے پھول لے کے کھڑے ہوتے تھے؟ آخر کسی نے تو مزاحمت کی ہوگی، کہیں نہ کہیں کی ہوگی، ان کا مقابلہ کیا ہوگا، ہار گئے، مارے گئے، یہ الگ بات ہے۔ جنگوں میں لوگ جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں، تو ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو درمیانی والی تاریخ ہے، یہ جو مزاحمت کی تاریخ ہے وہ کیا ہے۔ مثلا سندھ کی جب ہم تاریخ ماضی قریب کی تاریخ پڑھتے ہیں، انگریز کے آنے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بھی انگریز کی لکھی ہوئی۔ جب ہم ملتان پہ انگریز کے قبضے کا پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس جو سورس ہے ہسٹری کا وہ ان کا لکھا ہوا، برٹش لوگوں کا لکھا ہوا ہے، یا اگر ہوگا کوئی فارسی اور عربی میں، اس وقت چونکہ وہ بھی بالادست طبقے کی زبان کی تو ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ہسٹری کے لیے زبان جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے کہ ہم کون سی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، ہم حاکم کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں یا ہم عام لوگوں کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں۔ جب عام لوگوں کی ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو اسے پیپل ہسٹری بھی کہتے ہیں، یا ہسٹری فرام دا بلو، نیچے سے کامن آدمی کا کیا پرسپیکٹو ہے ان سارے واقعات کے بارے میں جو ماضی میں ہوئے۔ اور ہمیں بلو دا ہسٹری کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہمیں ملتی ہے ہمارے اپنے لوکل جو شاعر ہیں، انہوں نے جو نظم کی ان واقعات کو، جن کو انگریزی میں آپ ایپکس کہتے ہیں یا وار کہتے ہیں، جنہوں نے واریں لکھی، تمام حملوں کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، لوکل لیول پہ کسی نہ کسی نے ضرور اس کو وہ کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے نظم میں اور شاعری میں اور اس چیز میں۔ ملتان کے بارے میں بڑا مشہور ہے صوبہ خان دی وار۔ صوبہ خان ایک شخص تھا، ملتان کے ساتھ ایک قصبہ ہے جلال پور پیر والا، اس کے ساتھ ہے جگو والا۔ یہ جگو والا کا ایک بلوچ تھا۔ تو جب حملہ ہوا ملتان پہ انگریزوں کا اور ادھر سے ستلج سے نواب بہاول پور کی فوج آئی ان کی سپورٹ میں، تو اس نے وہ سارا واقعہ نظم کیا ہے کہ کیسے فوج آئی اور اس میں کون تھے اور کیا تھے اور لڑائی کیا ہوئی۔ اور انٹرسٹنگلی کہ وہ جو بلوچ قبائل تھے جگو والا کے، انہوں نے پہلے تو لڑائی کا وہ درختوں پہ چڑھ کے تماشا دیکھتے رہے، پھر جب کسی ایک آدھ کو گولی لگی اور نیچے گرا تو وہ بھی اپنی لاٹھیاں لے کے جنگ میں شریک ہو گئے، مزاحمت کرنے لگے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ ایک طرف بندوق تھی اور ایک طرف لاٹھی تھی، انہوں نے بالآخر شکست کھانا تھی۔ تو ہسٹری جو ہے وہ اب جہاں ہم کھڑے ہیں اسی کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو کتنی ہسٹری ہمارے پاس ہے، ہماری اپنی ہسٹری۔ پوٹھوہار کی ہسٹری کیا ہے؟ یہاں کوئی اگر پوٹھوہار کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ پوٹھوہار کی تاریخ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اور یہاں کے قبائل ہیں ان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، اور یہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ریسنٹ ہسٹری میں، ماضی قریب میں، اس دھرتی پہ پوٹھوہار پہ، جو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ زرخیز دھرتی ہے۔ آئی کے گجرال جو انڈیا کا وزیر اعظم بنا، موہن سنگھ جو انڈیا کا وزیر اعظم بنا، وہ یہاں کا ہے، پوٹھوہار کا ہے۔ خوشونت سنگھ بڑا رائٹر ہے،
وہ پوٹھوہار کا ہے. جب وہ ابھی مرا تو اس کی راکھ بھی یہاں ہڈالی جو گاؤں ہے سونس کیسر میں اس میں لائی گئی دفنانے کے لیے. تو احمد ندیم قاسمی بڑا معروف شاعر ہے, تو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ بھی پوٹھوہار کے ایک گاؤں کا ہے. تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں وہ اس سرزمین سے ہیں. پھر جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اور چیزیں پولیٹکس بھی کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہوتی ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک چیز اکثر کہی جاتی ہے پاکستان میں کہ کرائسس آف آئیڈینٹی, پاکستان میں یہ شناخت کا بحران ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے, شناخت کا بحران ہے, کس کا بحران ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت دو چیزیں شروع میں کی گئیں. ایک تو یہ کہ زمین, مقامی زمین اور مقامی لوگ اور ان کی لینگویج, ان کی زبان, اس سے بالا ایک قوم بنائی جائے. زمین, مقامی لوگوں اور مقامی زمین اور مقامی لوگوں کے کلچر اور تاریخ, اس سے ہٹ کے اس سے بالا کوئی قوم بنائی جائے. یہ شروع میں یہ کیا گیا, اور پھر ایک مذہب اور ایک زبان اور ایک یہ کہانی شروع کی گئی قوم بنانے کے لیے. لیکن وہ قوم نہیں بنی, کیونکہ آج تک یہی گفتگو ہوتی ہے کہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہے, شناخت کا بحران ہے, ایک قوم نہیں بن رہی فلاں. قومیں کیسے بنتی ہیں؟ قومیں اس وقت بنتی ہیں کہ جب وہ جڑی ہوتی ہیں زمین کے ساتھ, جب وہ جڑی ہوتی ہیں مقامی لوگوں کے ساتھ, جب وہ جڑی ہوتی ہیں مقامی ثقافت کے ساتھ, تو پھر قوم بنتی ہے. پاکستان کی تاریخ ایک اور بھی ہے کہ جب برٹش راج تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے, اس کے بعد برٹش جب حکومت قائم ہوئی اس انڈیا میں, تو ایک کوشش یہ ہوئی کہ ہماری جو اس وقت بدقسمتی شروع ہوئی تھی وہ آج تک جاری ہے. اس لیے ہسٹری کے اندر کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. وہ کیسے جاری ہے کہ برٹش امپائر اور رشین امپائر, ان دونوں کا جو مقابلہ تھا وہ یہاں ساؤتھ ایشیا تک بھی آیا. اور برٹش امپائر کا خیال تھا کہ رشین امپائر اگر ایڈوانس کرے گی ساؤتھ کی طرف تو وہاں انڈیا کی طرف تو اس کے مقابلے میں کچھ کیا جائے. تو انہوں نے جہاں آج ہم بیٹھے ہیں پاکستان, اس کو انہوں نے نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون بنایا. اس علاقے کا نام دیا نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون. ایک تو یہ کیا, اور دوسرا یہ کیا کہ برٹش نے جہاں جہاں پہ قبضہ کیا بارڈر کے علاقوں کے ساتھ, تو برٹش کے دور میں دو طریقے کی ان کی حکمرانی کے دو طریقے تھے. ایک تو ان کا ڈائریکٹ رول تھا, ایک انڈائریکٹ رول تھا. ڈائریکٹ رول میں ڈی سی, ایس پی, سب جو انتظامیہ ہے وہ برٹش ہوتی تھی براہ راست. تو یہ علاقے ڈائریکٹ رول میں آئے. اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب نام کی کوئی باؤنڈری یا کوئی پولیٹیکل اس طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی پنجاب کی. جب ملتان پہ قبضہ کیا 1849 میں, تو اس کے بعد ایک صوبہ پنجاب کے نام سے تشکیل دیا گیا, مطلب جس کی پولیٹیکل باؤنڈری بنائی گئی تو اس کا نام پنجاب دیا. اور ملتان کی ریاست کو یا اس کی صوبائی حیثیت کو ختم کر کے پنجاب میں شامل کر دیا گیا. اسی طرح پشاور کو بھی پنجاب میں شامل کر دیا گیا. اور یہ ڈائریکٹ رول تھا برٹش راج کا. جب سندھ پہ قبضہ کیا تو سندھ کو بھی بمبئی میں شامل کر دیا گیا اور وہ اس کا حصہ بن گیا اور اس کی اپنی حیثیت جو ہے. تو یہ پورا جو نارتھ ویسٹرن ایریا ہے انڈیا کا, جو نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون ہے, اس پہ براہ راست ان کا کنٹرول ہوا. اب بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہی جو نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون ہے, جب پاکستان بنا تو اسی نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون کو پاکستان کا نام دیا گیا ہے. اور یہ علاقہ کون سا ہے؟ اس کا ایک اپنا تاریخی نام بھی ہے. وہ اس کا تاریخی نام ہے وادی سندھ, انڈس ویلی.
یہ وہ علاقہ ہے انڈس ویلی جو ایک زمانے میں نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون کہلایا، آج پاکستان کہلا رہا ہے، لیکن ماضی میں یہی علاقہ جو ہے یہ وادی سندھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اب جب کرائسس ہے آئیڈینٹی کا، تو اس کو تو بیس کرنا چاہیے تھا وادی سندھ کی تاریخ کے اوپر، وادی سندھ کی ثقافت کے اوپر، وادی سندھ کی لینگویجز کے اوپر، کہ زمین کے ساتھ اس کو جوڑتے۔ لیکن زمین کے ساتھ جوڑنے کی بجائے بالا بالا ایک قوم بنانے کی کوشش کی گئی کہ جس کا نہ زمین سے تعلق ہو، نہ یہاں کے کلچر سے تعلق ہو، نہ یہاں کی ثقافت سے تعلق ہو، اور بس قوم بن جائے۔ قوم کی جڑیں لازماً زمین میں ہوتی ہیں، یا لوگوں میں ہوتی ہیں، یا ان کے رہن سہن میں ہوتی ہیں، ہوا میں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر ایک اور کوشش کی گئی، وہ تھا جب 1 یونٹ بنایا گیا۔ 1 یونٹ کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ جو مختلف قومیں ہیں، قومیتیں ہیں، یہ نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے، بس ایک قوم ہے پاکستانی، اور جو صوبے تھے، سندھ تھا یا کوئی اور ایریاز تھے یا پنجاب تھا، سب مل کے جناب ایک ویسٹ پاکستان بن گیا۔ پھر وہی کوشش تھی کہ ایک صوبہ، ایک مذہب، ایک زبان اور سارا کچھ۔ تو جب یہ 1 یونٹ بنا تو اس میں نفی کی گئی باقی قوموں کی، باقی لوگوں کی، باقی ثقافتوں کی، باقی زبان کی۔ تو اس وقت اس کا جو کیپٹل ہے وہ لاہور بن گیا، اور ایک طرح سے لاہور جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے سندھ کو بھی، بلوچستان کو بھی، NWFP، اس وقت NWFP کہتے تھے اس کو بھی، اور خود کو بھی۔ تو اس کا جو اثر تھا، اس کی جو بیوروکریسی تھی، اس وقت کی جو فلاسفی تھی، وہ پھر پورے آج ہم جس کو پاکستان، وہی ویسٹ پاکستان پھر پاکستان بن گیا۔ تو وہ اس میں آج تک وہی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک تو یہ کہ جب پاکستان بنا تو ایک زمین سے تعلق ختم کریں، اس کے ساتھ ہی دوسرا، چونکہ آپ کوئی سالڈ گراؤنڈز پہ چیزیں نہیں بنا رہے تھے، اور یہ پتہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر کنٹرول کیسے ہو لوگوں کو؟ تو ملٹری کے ذریعے کنٹرول ہوا، مارشل لا لگے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل کنٹرول، لوگوں کو پکڑیں، ڈھکیں، دبائیں، جیلوں میں ڈالیں وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا تھا کنٹرول، سوشل کنٹرول، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نصاب، کورسز، میڈیا، یہ سب جو تھے یہ وہ سوشل کنٹرول میں شریک تھے۔ اور اس کو اگر ہم اسی کنٹینیوٹی کو دیکھیں تو آج تک جو کنٹرول کی فلاسفی ہے وہ وہی ہے جو شروع میں ہوئی تھی۔ یا تو آپ پاور سے سپریس کریں، پھر چونکہ دنیا ترقی کر گئی ہے، ایک زمانے میں پولیس سے کنٹرول، فوج سے کنٹرول کرتے تھے ماضی میں، بہت ماضی بعید میں، پھر ماڈرن دنیا آ گئی تو پولیس سے کنٹرول کرتے تھے۔ جب ہم اس سے بھی ماڈرن ہو گئے تو پھر میڈیا کے تھرو اور آپ کے نصاب کے تھرو کنٹرول کرتے تھے۔ اور آج کی دنیا میں ہم جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پوسٹ ٹروتھ پالیٹکس، کہ آج کی دنیا میں فیک نیوز کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ کنٹرول کی پالیسی جو ہے وہ اب تک جاری ہے اور چل رہی ہے۔ تو 1 یونٹ کا رول پاکستان میں، اور اس کے بعد آج تک کی پالیٹکس کا رول، اور جو آج پالیٹکس ہے۔ اگر ہم آج کی جو صورتحال ہے سیاست کی اس کو دیکھیں تو پھر ہم ماضی کی طرف دیکھتے ہیں، وہی کہ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا تھا تو ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کیا ہے۔ تو ہم ماضی کی جتنی صورتحال تھی، جس طرح کا پریشر تھا، جس طرح کی سپریشن تھی، وہ کنٹینیو کر رہی ہے، پہلے بھی ہوئی تھا۔ اب جو کہ نوجوان لوگ بیٹھے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے، جب ان سے بات کرتے ہیں نا تو بھائی آپ ضیاء پیریڈ میں کہاں تھے؟ جی میں تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اچھا جی میں 5ویں کلاس میں تھا، یا اور کوئی زیادہ لڑکا جو تازہ پڑھ کے میں جو اس وقت میٹرک کر رہا تھا۔ تو ایک تو چونکہ وہ سارا حصہ
ہمارے دماغ سے بھی نکال دیا گیا، ہماری سوچ و سمجھ سے بھی نکال دیا گیا کہ ہوا کیا تھا، ایوب خان کے زمانے میں کیا ہوا تھا، یحییٰ خان کے زمانے میں کیا ہوا، ضیاء الحق کے زمانے میں کیا ہوا، بھٹو کے زمانے میں کیا ہوا۔ اب چونکہ ہم نے پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے اور وہ جو ہے اسمارٹ فون وہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہے، تو اس لیے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس میں دل لگتا ہے، تو اس لیے ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ہمارے سارا سامنے ہو تو آج کی صورتحال کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہوتا رہا اور ایسا ہی ہو رہا ہے، یہ ایک مطلب یہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ تو میری بات کے یہ 3-4 پوائنٹ تھے کہ کیا ہم کرائسس، آئیڈینٹی کے کرائسس کو ختم کرنے کے لیے ہم بیس کریں گے اپنے وجود کو انڈس ویلی کی ہسٹری کے اوپر، انڈس ویلی کی ثقافت کے اوپر، انڈس ویلی کی زبانوں کے اوپر، انڈس ویلی کے لوگوں کے اوپر؟ پہلا جو ہمارے مسائل کا مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہوا میں رہنے کی بجائے ہم زمین پہ آ جائیں اور اپنے قدم ہم زمین پہ جمائیں، اور صرف تاریخ میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی ہم مثلا یہاں پوٹھوہار میں انٹرسٹنگ ہے کہ وہ شاید غوری کی یادگار بنی ہوئی ہے، تو غوری کے خلاف بھی تو یہاں کوئی لڑا ہوگا، کسی نے مزاحمت کی ہوگی، تو اس کی یادگار کہاں ہے؟ اسی طرح اور بھی وہاں کا میں چونکہ ملتان سے ہوں تو اس لیے میں ملتان کی مثالیں دے رہا ہوں۔ ملتان میں نواب مظفر خان، آج اس کا وہ بھی منا رہے ہیں یوم شہادت بھی وہاں کے لوگ، تو آپ جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں ملتان کے، پتہ ہے ان کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ جو سریکی والے بیٹھے ہو ان میں کوئی ملتان کے پتہ ہے ان کا مزار کہاں ہے؟ نہیں ہے پتہ۔ تو جو بہاولحق زکریا کا مزار ہے اس کے اندر ان کا مزار ہے، نواب مظفر خان کا۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ جو مزاحمت کرنے والے لوگ تھے وہ اس وقت دفن کہاں ہیں۔ تو جب تک ہم بیس نہیں کرتے اپنی پولیٹکس کو، اپنی سیاست کو، اپنی سوسائٹی کو گراؤنڈ کے اوپر، اور وہ گراؤنڈ ہے آپ کی وادی سندھ، اور جب تک وادی سندھ کے اوپر بیس نہیں کرتے تو ہمارے مسائل اسی طریقے سے جاری رہیں گے۔ جعلی قوم نہیں بن سکتی، قوم بنتی ہے کسی بنیاد پر، اور وہ بنیاد ہے آپ کی ہسٹری، آپ کا کلچر، آپ کی لینگویجز، آپ کا رہن سہن، اور آپ کی ماضی کی ویلیوز جو آج تک کنٹینیو کرتی ہیں۔ اس علاقے میں ایک اور چیز بھی ہے جس کو آپ صوفیزم کہتے ہیں، اور صوفیاء کرام جو تھے وہ اس وقت پیس کے، امن کے اور بھائی چارے کے سب سے بڑے داعی تھے۔ یہ ایک ڈائیورس سوسائٹی تھی جہاں ہمارے بزرگ رہتے تھے۔ ہم تو ڈائیورس سوسائٹی میں نہیں ہیں، ہم تو ایک ایسی سوسائٹی میں کہ جو وہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، ہوموجینیس سوسائٹی ہو۔ اور جب یہ ڈائیورس سوسائٹی تھی کہ ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، وہ رہ رہے تھے، اور صوفی لوگ جو ہیں وہ پیس کی اور امن کی اور آپس میں بھائی چارے کی بات کرتے تھے، تو اس کی بھی ایک کنٹینیوٹی تھی اس تھاٹ کی بھی۔ اس سے پہلے اس علاقے میں بودھزم کتنا سٹرانگ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پورا جو یہ علاقے ہیں سوات کے اور دوسرے، یہاں سے لے کے عربین سی تک آپ کو جگہ جگہ بدھ مت کے آثار ملیں گے، اسٹوپا ملیں گے، لوگ ملیں گے۔ تو وہاں سے شروع ہوتی ہوئی جو پیس کی موومنٹ تھی وہ یہاں صوفیاء کی شکل میں ہمارے ہاں سامنے آئی۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بڑے بزرگ تھے، وہی ہے نا کہ ہم ہوا یہ کہ جب یہ پاکستان بنا تو جو اس وقت پاکستان کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس بیس پہ، وہ سارا بیس انڈیا میں رہ گیا، اور جو سکھوں کا تھا وہ ادھر پاکستان میں رہ گیا۔ ان کے بابا گرو نانک جی کا جنم کی جگہ بھی، ان کے باقی یہ پنجا صاحب بھی، ننکانہ صاحب بھی، کرتارپور صاحب بھی، سارے یہاں رہ گئے اور وہ یہاں زیارت کرنے آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ اسی طرح ہندو جو ہے، اب وہ پرہلاد ٹیمپل جو ہے ملتان میں، یہ وہ ٹیمپل ہے جہاں سے ہولی کا تہوار شروع ہوا، تو وہ یہاں ہندو آتے تھے بڑی بھاری تعداد میں، صاف ظاہر ہے کہ وہ
یاترا کے لیے، اور سورج کنڈ تھا اور دوسری چیزیں تھیں، تو وہ ان کی یہاں پہ رہ گئی. تو اس طرح ایک بڑا تاریخی طور پہ یہ حادثہ بھی ہو گیا کہ ہم چیزوں سے دور ہوتے گئے. بابا گرو نانک کے بارے میں اگر آپ تھوڑا بہت جانتے ہوں تو وہ بہت ہی دلچسپ آدمی تھے. وہ موسیقار تھے بہترین، یہ شاید نہ پتہ ہو. ہارمونیم بجاتے تھے بہت اعلیٰ، اور اس کے ساتھ وہ گاتے تھے، چلتے رہتے تھے ایسے، گاؤں میں جا رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ان کا جو اسسٹنٹ تھا وہ مسلمان تھا، مردانہ نام تھا اس کا، اور ان دونوں نے بڑے لمبے لمبے ٹریول کیے، اور اس طرح وہ گاتے بھی تھے. اور پھر وہ جب واپس آ گئے، جب مردانہ کی ڈیتھ ہو گئی، جب وہ لمبے چکر دنیا کے کاٹ کے واپس آئے، بغداد بھی گئے، سعودی عرب بھی گئے، اس طرف گئے، جب واپس آئے تو پھر انہوں نے آ کے اپنی کھیتی باڑی شروع کر دی. تو ہمیں اس بندے کا بھی نہیں پتہ، اس لیے نہیں پتہ کہ ہم ایک ہوموجینس سوسائٹی، ڈائیورس سوسائٹی نہیں رہے تو دوسروں کے ساتھ ہمارا ایک طرح سے انٹیگونزم، ایک طرح سے مخالفت، معاندانہ رویہ ہو گیا لوگوں کے بارے میں. تو اس سرزمین میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور ان کے بہت نشانیاں جگہ جگہ ملتی ہیں. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایسے یہ کچھ بکھرے ہوئے خیالات ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ سوال جواب میں جائیں تو زیادہ بہتر ہے. شکریہ. تاریخ کو آپ بڑے اچھے انداز میں لے کے چل رہے ہیں، چاہے اسے ری رائٹنگ کہا جائے یا ری تھنکنگ یا ری کنسٹرکٹنگ. بیسک تو یہ ہے کہ اگر ہم انسانی سماج کو آدم کی اولاد سمجھتے ہوئے اس کے پورے جرنی کو ہم سامنے رکھیں تو یہ سارے کا سارا جو سفر تھا یہ ایک شعوری ارتقاء تھا. آپ اسے تاریخ کے تناظر میں لائیں تو بادشاہوں کی تاریخ بن جاتی ہے، اور اسے سماجوں کے پہلوؤں میں لیں تو وہ پھر ثقافت کی اور ادیبوں کی تہذیب بن جاتی ہے. اور یہی مطلب ہے کہ دو ویز ہیں. اس کے بعد جب ہم پریزنٹ میں آتے ہیں تو پریزنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن مطلب ہے کہ پرسپیکٹو بنتا ہے وہ سیاست اور یعنی کہ لا آ جاتا ہے، پالیٹکس آ جاتی ہے، اور اس میں بزنس آ جاتا ہے، اور ایجوکیشن. اس کی جو لینگویج ہے یا اس کی بنیاد پر جو رزلٹس نکل رہے ہیں اور جو سماج مارز وجود میں آ رہا ہے، اور اس کو سامنے رکھیں تو ہم کہیں گے کہ تاریخ ختم ہو چکی ہے اور انسان انتہائی ایک تہذیب یافتہ دور کے اندر آ چکا ہے. اب وہ اپنے بابوں کی یا اپنے آباء و اجداد کی یا ٹرائبز کے مطلب ہے کہ ان کی جو قابلیتیں تھیں یا انہوں نے مطلب ہے گولیاں کھا لی لیکن شہادت دے دی. آئی تھنک یہ ری اسٹیجنگ کرنا نہ یہ کوئی ایمانی پہلو ہے، نہ ہی کوئی ہم اسے قومی پہلو لیں گے. ہم یہی کہیں گے کہ اب آن ورڈ جو ہے جو تاریخ ہے اس کو لیں، اور وہ یہی ہے کہ جو قوم سائنس میں اور بزنس میں اور سیاست ایک آرگنائز جو سروسز ٹو دا ہیومینٹی بنتی ہے کہ ہر شہری کو تعلیم، روزگار اور بزنس کے مواقع ہوں، اسپورٹس عام ہو، ہیومن رائٹس ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کا خاتمہ ہو، اور ایک یونٹی آف مائنڈ اور یونٹی آف ایکشن ہو. مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے انڈیویجول میٹر کر دیا جائے کہ جو طریقہ مطلب ہے کہ نظام عقائد اور نظام عبادات تک وہ ٹھیک ہے انڈیویجول ہو، لیکن جو معاملات کا ہے وہ یہی انہی 3-4 چیزوں کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے، چاہے اسے لینگویج کے حوالے سے لیں یا پریزنٹ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے لیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بلوچوں نے 2500 سال یا 3000 سال پہلے وہاں شکست دی تھی، یا ہم سندھیوں نے، تو یہ سندھی ہو گئی، بلوچی ہو گئی، یہ جو بھی ہے یہ پہلے چلیں ایک تہذیبیں تھیں. پھر اس کے بعد انگریزوں نے آ کے ان کو جو ہے وہ کیا کہ جی یہ فلاں زون ہے، یہ فلاں زون ہے. لیکن جب پاکستان بنا تو پھر یہ اسلام کی آئیڈینٹی پر بنا. تو اسلام کی آئیڈینٹی کوئی نیشنلزم یا ٹرائبل انسٹنکٹ یا کوئی بھی تفاخر کو تو وہ کسی بھی کھاتے میں نہیں دیتی. وہ ایک ایسی ریاست جس کے حکمران حرص اور ہوس سے پاک ہوں گے، اور ان کا ایک ہی کام ہوگا ہاؤ ٹو فیسلٹیٹ دا
ایوری سٹیزن آف دا اسٹیٹ بیہانڈ اینی ڈفرینس کہ چلیں ٹھیک ہے اس میں جیوز بھی آتے ہوں گے, کرسچنس بھی آتے ہوں گے, لیکن انہیں ساروں کو جو ہے نا وہ ایکویٹی اور اپارچونیٹی ایکول گراؤنڈ یعنی ماحول برابری کی بنیادوں پر دینا ہے اور ان کو بلٹ اپ کی بنیادوں پر برابر کی بنیادوں پر کرنا ہے تاکہ ہر فرد جو ہے جس بھی انسٹیٹیوشن کے اندر آئے وہ ایک فعال فرد کے طور پر رول ادا کرے اور معاشرہ چاہے مغرب کا ہو چاہے مشرق کا ہو وہ ایک سطح پر آ جائے. چونکہ میں سیو دا ہیومن ریس میری ایک ویژن ہے گلوبل, مطلب ہے کہ میں ایک ورکنگ کر رہا ہوں. اس کے تحت یہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں, اس کے تحت یہ ہے کہ ساری انسانیت کو ہم ایک مذہب پر نہیں اکٹھا کر سکتے لیکن ایک ضرورت پر اکٹھا کر سکتے ہیں اور وہ ہے ایجوکیشن, ماڈرن ویز آف لرننگ اور ارننگ. اس پر سارے لوگوں کو پوری انسانیت کے یا پورے انسانوں کو لایا جائے. اب ٹرائبل چیزوں کی طرف جانا, ماضی کی طرف جانا یا ہیروئزم کی طرف جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر اسلام کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے یا عالمی یعنی کہ عالمی امہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی ہے کہ تعلیم ہے اور اس کے ساتھ بزنس ہے اور سیاست ہے اور معاشرت ہے. تھینک یو. اب آپ کا یعنی سوال بھی ہے یہ جی, ایک سوال بھی ہے کہ میرے خیال میں تاریخ ختم ہو چکی ہے, ہم تہذیب اچھا صحیح حاصل کر چکے ہیں. صحیح. اب ہمیں جنگیں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں یہ نہیں کہ تعلیم اور روزگار وہ کس نے کہا تھا جی ہاں وہ کس نے کہا تھا اینڈ آف ہسٹری, فیوکو یاما نے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ تاریخ ختم ہو گئی ہے. تاریخ تو کل بھی تھی, جو کل گزرا ہے ہاں اس لیے تو تاریخ ختم ہو گئی. وہ جو فلاسفی تھی پتہ نہیں اس نے کیوں کہا تھا ایسا, مجھے تو اس کے خیر اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے کہ اینڈ آف ہسٹری کا کیا مطلب ہے اور اینڈ آف ہسٹری کیوں ہے. میرے ٹھیک ہے نا, آگے بھی تو پیچھے کے دیکھے بغیر, میری ساری گفتگو یہی تھی کہ پیچھے دیکھے بغیر آپ آگے نہیں دیکھ سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارا ایک ماضی یہ بھی ہے کہ یہ کلونیل اسٹیٹ تھی انڈیا, کل بھی کلونیل اسٹیٹ ہو سکتی ہے. تو ہم کیا پھول لے کے کھڑے ہو جائیں ان لوگوں کے لیے جو کل حملہ کریں گے؟ نہیں, کیوں نہیں ہو سکتی, ہوتی ہے. یہ پورے بھائی وہ کیس نے انٹلیکچوئل ایولیوشن, میری جان سنو آپ نہیں, آپ میرے ساتھ پھر ڈیبیٹ نہ کریں نا. آپ نے اپنی بات کر لی نا, آپ نے اپنی بات کر لی. اب آپ نے دو چار چیزیں کی کہ ایجوکیشن اور سائنس اور فلاں یہ ہم ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا ہے. اور سر آئی جسٹ وانٹ ٹو ایک منٹ پلیز, میں بات ان کی ختم کر لوں. ہاں تو یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں نا, یہ باتیں کی جاتی ہیں. اور جی سائنس پڑھے ہم, بھائی آپ کا خیال ہے نا یار, آپ مجھ پہ اپنا خیال کیوں یعنی زبردستی ٹھونسنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کی بات سن لی ہے, اب آپ میری بات بھی سن لیں پلیز, ٹھیک ہے نا. ہاں اب اس میں ایک اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میں دوبارہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم جو نالج پڑھتے ہیں جس کی آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, میں اس کو وائٹ نالج کہتا ہوں. وائٹ نالج مین گورے کا تیار کیا, گورے کا جنریٹ کیا ہوا نالج. اب سنیں نا, اور میری جان شعوری ارتقاء تو ہر جگہ بھی ہے. میں بھی یہاں گھوڑے پہ تو نہیں آیا نا, کسی سواری پہ آیا ہوں نا. تو شعوری ارتقاء ہر وقت ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ شعوری ارتقاء صرف وہ ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کیپٹلزم کا نالج پڑھیں یا آپ کمیونزم کا نالج پڑھیں, دونوں کو گورے نے کریٹ کیا ہے. پہلی بات تو یہ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں, لیٹن امریکہ, افریقہ, ایشیا, جو کولونائزڈ پیپل تھے یا لوگ تھے, ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل الگ ہے. آپ جو بات کریں نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سنیں, you speak English because you know English. I speak English because you only know English. تو جو کولونائزڈ ہے اس کا یہ پرابلم ہے کہ وہ جو بنا بیٹھا ہے مالک, بادشاہ, حاکم, وہ اپنی زبان ہی بولتا ہے.
اس کو میری زبان تو نہیں آتی. میری مجبوری یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے میں اس کی زبان میں بات کروں. آج ایوولوشن یہ ہے, جب آپ انٹلیکچوئل ایوولوشن کی بات کرتے ہیں, آج ایوولوشن یہ ہے کہ میں اپنی زبان میں بات کروں چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے. ایک بڑا لطیفہ چلتا ہے کہ ایک جیسے ہمارے ہاں عدالتیں ہیں, جج ہیں, تو ایک خاتون تھی کوئی دیہاتی, تو اس کا کوئی کیس تھا تو وہ اپنی زبان میں جج صاحب کو بتا رہی تھی, یہ ابھی پاکستان کی بات ہے, جج صاحب کو بتا رہی تھی میرا یہ کیس ہے فلاں. تو جج نے کہا جی بی بی آپ کی اماں جی یا کچھ بھی آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کوئی وکیل رکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جب آپ میری بات ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ سے انصاف کی توقع کہاں سے کروں, اور آپ کہہ رہے ہیں وکیل رکھ لوں, تو وکیل میری بات سمجھے گا, آپ ہی نہیں سمجھ رہے. تو جب میں نے لینگویج کی میٹر نہیں کرتی, سینس میٹر کرتا ہے, سینس میں ہم نے گرو نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات مان لی, پلیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں. Thank you, sir. Sir, I just have a one-liner question. Why Pakistan has failed as a nation? Thank you. As a nation. بھائی پاکستان, یار اب میں نے تو فیلڈ کا لفظ نہیں کہا, بلکہ میری اگر آپ بات آپ نے غور سے سنی ہے تو میں نے یہی کہا تھا. میں نے یہی کہا تھا کہ ایک اسٹیٹ اگر آپ اس کو ہوا میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کی زبان بھی اور ہے, آپ کی جو تاریخ ہے وہ بھی اور ہے. ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری ہسٹری ہے اسلامک ہسٹری, اور اسلامک ہسٹری کیا ہے؟ وہ ہے انویڈرز کی ہسٹری, ٹھیک نا. تو اگر ہم انویڈڈ پیپل ہیں اور ہسٹری ہم پڑھیں گے انویڈرز کی, تو ہم تو پھر قوم نہیں بن سکتے. قوم تو اب تب بنیں گے جب آپ اپنے بارے میں خود جانتے ہوں کہ ہم کون ہیں. پہلی بات یہ نہ ہو کہ ہمیں بھلا دیا جائے کہ ہم کون ہیں, ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر قوم بنتی ہے. جب ایسی صورتحال نہیں بنتی, آپ نے کہا فیلڈ اسٹیٹ, میں نے اس کی ساری چیزیں یہی بتائیں کہ جب آپ اس کو کہیں گراؤنڈ نہیں کریں گے آپ اپنی اسٹیٹ کو, اور اسے ہوا ہی میں رکھیں گے, پولیٹیکلی بھی, ہر لحاظ سے, تھیوریٹیکلی بھی, تو پھر وہ اسٹیٹ تو نہیں بن سکتی. پھر اس کو فیلڈ کہیں یا سکسیسفل اسٹیٹ کہیں یا کچھ بھی کریں, اس کو آپ کہیں پلیس تو کریں نا پہلے. ابھی تو یہ پلیس نہیں ہے کہیں. اب میں تھوڑی شاید آپ لوگ یہ بات پسند نہ کریں, پاکستان بننے سے بہت پہلے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی برٹش آفیسرز کے درمیان, تو ان میں ایک صاحب تھے کوٹ, COAT کوٹ, برٹش آفیسر تھا کوٹ. اس نے ایک بک لکھی. اس نے یہ سجیسٹ کیا کہ جب کوئی نئی اسٹیٹ بنتی ہے مسلمانوں کے اوپر مشتمل ویسٹ میں, تو اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایسٹ کی طرف نہیں ہونی چاہیے, اس کی ڈائریکشن ویسٹ کی طرف ہونی چاہیے, مسلم کنٹریز کی طرف. یہ 1932 میں یہ آئیڈیا تھا. جب بھائی صاحب تو ہسٹری کو نہیں مان رہے ہیں. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہسٹری کہاں کھڑی ہے, ہمارے حالات کہاں کھڑے ہیں؟ وہیں کھڑے ہیں جہاں سجیسٹ کیے گئے تھے. بارڈر بن گیا واگا کا, ہم اس طرف نہیں دیکھ سکتے, ہم اس طرف نہیں دیکھ سکتے. ہم نے دیکھنا کدھر ہے؟ سعودی عرب کی طرف, ایران کی طرف, مسلم کنٹریز کی طرف. اور مسلم کنٹریز کی جو حالت ہے بس ہم انہی کو فالو کریں, جیسے وہ ہیں ہم بھی ویسے ہو جائیں, بس ٹھیک ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ جو آپ نے کہا فیلڈ, تو اس کی مطلب ہے تھیوریٹیکل بہت ساری وجوہات ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اکانومی نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے, تو اور بیسیوں چیزیں ہیں. جب ہم پاکستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف پولیٹکس ڈسکس کرتے ہیں. آج بھی, سال پہلے بھی, 5 سال پہلے بھی, 10 سال پہلے بھی ہم پاکستان کے مسائل ڈسکس ہی نہیں کرتے. پاکستان کا مسئلہ سب سے بڑا ہے پاپولیشن. کبھی ٹی وی کے اوپر آپ نے پاپولیشن کے اوپر کوئی وہ کہتے ہیں ٹاک شو سنا؟ نہیں. تو جس ملک کی آبادی دھڑا دھڑ بڑھ رہی ہو, اور اس کے مقابلے میں جو آپ کے جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کے نیچرل ریسورسز کا ہے, کہ آپ کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہوں. پانی آپ کا ختم ہو رہا ہے, زمین میں آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں. اسلام آباد ہر جگہ کے اوپر کہ جتنی فرٹائل لینڈز ہیں اس کے اوپر آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں. ابھی تو آپ کے پاس جو کرائسس فوڈ کے آئیں گے, فوڈ سیکورٹی کے مسئلے ہوں گے,
کہ بندے ہی بندے ہیں لیکن آپ پیدا کچھ نہیں کر رہے. تو یہ جب آپ کہہ رہے ہیں جی فیلڈ اسٹیٹ، تو پالیٹکس نے یا کنٹرول کی پالیٹکس نے اس اسٹیٹ کو اگر آپ کہتے ہیں فیلڈ ہے تو اس وجہ سے ہے کہ جو اس کے ایشوز ہیں، جینون ایشوز ہیں، وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتے، اس کے اوپر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. حکومتیں جو ہیں، حکومت جب کوئی بھی آتی ہے تو اس کو پہلے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس میں لگے رہتے ہیں، تو اس میں پلاننگ کہاں سے ہو تو باقی چیزیں کہاں سے ہو. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کہتے ہیں جی یہ ملک جو ہے زرعی، ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا زرعی ملک ہے، تو آپ کی زراعت تو تباہ ہو گئی ہے، زراعت تو آپ کی بتدریج ختم ہو رہی ہے. آپ ایکسپورٹ کرتے تھے کاٹن، میں کاٹن کے علاقے سے ہوں. کاٹن لوگوں نے کاشت کرنا چھوڑ دیا ہے 5-7 سال سے، اس کی جگہ وہ چاول کاشت کرتے ہیں. جننگ فیکٹریز جو تھیں ہمارے علاقے میں، جننگ فیکٹریز بند ہو گئی ہیں اس لیے کہ کاٹن ہی نہیں ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو جو ایشوز ہیں اگر آپ اکنامک ریفرنس میں دیکھیں، اس میں آپ کا کوئی انڈسٹریل بیس ہی نہیں ہے. جو آپ کا انڈسٹریل بیس تھا وہ ایگرو بیس تھا، کہ یا کاٹن بیس تھا یا شوگر کین گنا بیس تھا. اس کے علاوہ آپ کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے. باقی ساری کمپراڈور انڈسٹری ہے کہ جناب وہ کاریں بنا رہے ہیں، موٹر بنا رہے ہیں، وہ تو باہر کے ہیں، آپ تو نہیں بنا رہے. اور جی کچھ سر اگر ہم دیکھیں فرام دا انڈیپینڈنس آف پاکستان، جو ابھی آپ نے آئیڈینٹی کرائسس کی بات کی ہے، ابھی رائٹ نو اسٹل وی ہیو سین ان دا، ابھی ہم ینگ یوتھ میں دیکھیں کہ ابھی بھی آئیڈینٹی کرائسس ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ کس کا کرائسس ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس. اچھا ہاں، یوتھ میں ابھی بھی. تو اس کی جو مین ریزن کیا آپ ہسٹری کو نہیں، اس بتاتے کا کہ کیا کرائسس ہے؟ مثلا یوتھ میں کیا کرائسس ہے؟ آئیڈینٹی کے کرائسس کیا؟ اس کی کوئی مثال دینا کہ کیسے. جس طرح لیک آف کانفیڈنس یا ہسٹری کے بارے میں نہ جاننا، جس کے یا اپنے کلچر کو نہ جاننا. صحیح ہے. تو کیا اس کا آپ جو مین فیکٹر ہسٹری کو دیتے ہیں کہ ہسٹری ہمیں نہیں پتہ، جس کی وجہ سے ہمیں آئیڈینٹی کا کرائسس ہے؟ اور دوسری بات، کیا آپ یہ ماننے یہ اس پہ ایگری ہیں کہ پالیٹکس نے ہسٹری کو اوور لیپ کیا ہے فرام دا انڈیپینڈنس آف پاکستان اسٹل ناؤ، کہ ہمیں پالیٹکس میں زیادہ انٹرسٹ ہے اور ہم ہسٹری کو نہیں جانتے؟ اچھا، اس میں ایک چیز پہ آپ کلیئر ہوں، پہلے بعد میں آگے بات کرتے ہیں. یوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ بھی پولیٹیکل ہوتے ہیں، لفظوں کی اپنی ایک پولیٹکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس، آپ نے کس سے انڈیپینڈنس حاصل کی؟ کس سے کی؟ انگریزوں سے کی. آپ نے جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنس انگریزوں سے کی، تو ہمارے سارے لیڈر تو سر کے خطاب تھے ان کے. پنجاب کی جتنی مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی وہ سر کے خطاب تھے. سندھ کی جو مسلم لیگ لیڈرشپ اس کے سر کے خطاب تھے. سید احمد خان سر تھے، علامہ اقبال سر تھے. تو اگر آپ نے انگریزوں سے لی ہے، یعنی کلونیل پاور سے لی ہے، تو پھر آپ سارے سر کیسے بن گئے؟ سر وہ ان کے بنائے ہوئے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ یا ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے نا روایت سے نکل کر ماڈرنٹی میں آئی. انہوں نے ہمیں ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے کہا یہ گورے نے کیا یہ، لیکن ہم آزاد نہیں ہوئے. اچھا خیر، وہ سے نکلے نہیں، آزاد ہم ہو جائیں گے، کوشش کر رہے ہیں. سر یار ابھی ایک پارٹی نے اتنی موومنٹ چلائی ہے حقیقی آزادی کی، آپ کہہ رہے ہیں آزاد نہیں، کمال کرتے ہیں آپ. سر اچھا خیر، ان کی بات. ہاں اچھا، ہاں میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا انڈیپینڈنس، ہمیں جب تک ہم چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتے نا، ہم سمجھ نہیں سکتے. آپ نے انگریز سے انڈیپینڈنس نہیں لی، وہ انڈیا آزاد ہوا تھا. آپ نے انڈیا کے اندر ایک الگ حصہ مانگا انگریز سے، انگریز نے وہ آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے نا. آزادی انڈیا کی تھی. آپ تو اس میں سے کہا کہ ہم الگ ہونا، جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بچہ الگ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، ہو جاؤ الگ. تو آپ نے کتنی اس وقت جد و جہد کی تھی آزادی کے لیے. آپ کے بزرگوں نے. آپ کس شہر سے ہیں؟ آپ کا شہر کون سا ہے؟ راجن پور. راجن پور میں کتنے لوگ تھے جو مسلم لیگ میں یا اس سے پہلے اس وقت دوسری پارٹیوں میں تھے؟ اچھا خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو آپ کلیئر. اسی طرح آج کل ایک زمانے میں ہم لفظ استعمال کرتے تھے ماسز، عوام، ٹھیک ہے نا. پھر
ہمیں ورلڈ بینک نے سمجھایا کہ نہیں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پھر لفظ دیا پیپل, پھر اس پہ آ گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے پھر کہا کمیونٹیز, کہ ہم کمیونٹی ہیں, یہ کمیونٹی ہے, یہ کمیونٹی, تقسیم کریں اپنے آپ کو. یہ ماسز کی کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, ان کا ایک پولیٹیکل پرپز ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ یہ الفاظ کیوں پھینکے جاتے ہیں. اب جب آپ انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو انٹرسٹنگ ہے کہ انڈیپینڈنس ہم کہتے ہیں لیکن ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو 1930s میں پلان کیا گیا تھا, ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں, اور تو ہم اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو انڈیپینڈنس کہاں ہے؟ جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی 1 یونٹ کی, اور اس میں جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کیا تھا کہ ملٹری کے تھرو, ہمارے نصاب کے ساتھ کیا گیا تھا اور میڈیا کے تھرو کیا گیا تھا. تو ہم جو آج کل کی یوتھ ہیں, تو ہم وہ جو ہسٹری ہے ہماری وہ کہاں سے ہم گیٹ کریں؟ پہلے تو ہمارا ایک مسائل ہے جو ہم موبائل فونس کی آپ نے بات کی کہ اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ریڈنگ نہیں کرتے, ایک یہ تو مسائل ہے. لیکن ہم اگر اصل اپنی ہسٹری دیکھنا چاہیں, پڑھنا چاہیں, تو وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ آپ اور سر ایک اور چیز کہ آپ نے کہا کہ وہ جو ہسٹری لکھی ہوئی بعض لوگوں نے لکھی ہوئی ہے, جیسے برٹشرس نے لکھی ہوئی ہے ہسٹری. جی آپ نے جیسے بتایا کہ برٹشرس نے اور جو بڑے لوگ تھے انہوں نے ہسٹری لکھی ہوئی ہے, اور ہماری جو کچھ لکھی ہوئی ہے پوئٹس نے ہمارے جو ذکر کیا ہے مزاحمت میں, اور وہ تو ہمیں تو کہیں نہیں ملتی. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. اب یہ جو آپ نے کہا کہیں نہیں ملتی, چیزیں تو ملتی ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں کتنا ہے, یہ بڑی بنیادی بات ہے. اگر آپ کہیں کہ جناب جس کو میں نے کہا نا کہ ایپکس جو مقامی لوگوں نے لکھی, ہر ایونٹ کے اوپر انہوں نے اس کو نظم کیا کیونکہ وہ بھگت رہے تھے, اسی میں تھے. ایون جب انگریز جنگ لڑ رہا تھا, پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم, تو یہاں کے لوگوں کو وہ لے کے گئے, تو اس کے اوپر کافی ساری یعنی وہ جو ہے نا وارہ جس کو میں نے کہا ایپکس ہے, کہ جس کو انہوں نے لام بندی کہا, اور نوجوانوں کو لے کے گئے جنگ کے اوپر, اور پھر کوئی واپس آیا, کوئی واپس نہیں آیا. اسی طرح اور بھی بے شمار, جیسے میں نے اپنا ملتان کی مثال دی, اسی طرح عبداللہ کی وار ہے, اور بہت ساری جس کو وار کہتے ہیں مقامی لینگویج میں, ایپکس جو ہیں. تو یہ کتابوں میں چھپے ہیں, کتابیں چھپی ہوئی ہیں, یہ نہیں ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے. ملتان کی وار ہے, لاہور کی وار ہے, فلاں کی وار ہے. یہ اگر کبھی لائبریری میں آپ جائیں, پتہ نہیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں مجھے نہیں پتہ, اگر آپ لائبریریوں کی اپنی عادت بنا لیں لائبریری میں جانے کی. ایک تو یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے جس کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شاید کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ. تو آپ میں کریٹیکل تھنکنگ کتنی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بلیو کر رہے ہیں, یا آپ کو کہیں شک و شبہ ہوتا ہے؟ ٹھیک نا. اگر اس کے اوپر آپ کو کوئی شک پڑتا ہے کہ یار یہ ایسا ہے نہیں, تو پھر آپ تلاش کرتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیسا تھا. تو آپ اپنے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی وہ جو نا وہ پیدا کریں, وہ سینس جس کو آپ کہیں یا کیا کہیں. تو کریٹیکل تھنکنگ سے ہی آپ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کوئی چیز بھی پڑھتے ہیں آپ کو, کیونکہ آگے جانے کا انہوں نے سائنس کی بات کی, تو ایک وہ بڑا چلتا ہے کہ بلیو سائنس. یہ سب سے غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ بلیو سائنس. اگر ہم سائنس کو بلیو کریں تو پھر تو وہ بھی عقیدہ بن گیا. سائنس ہے اسی بنیاد کے اوپر, شک کے اوپر, کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر سائنس کا شک ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ شک, کس کو شک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے آپ آپس میں بیٹھ کے شک کرتے ہیں یونیورسٹی میں, اچھا وہ والے شک نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ آپ اس کو تھوڑا کریٹیکلی دیکھیں, تنقیدی طور پہ دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو پھر آپ کو اس کا صحیح, آپ کے خیال میں جو صحیح ہے اس کو پھر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیزیں مل جائیں گی. اور سر ایک اور بات ہے جو آپ نے کی تھی, نیشنز جو ہیں قومیں, نیشنز جو ہیں قومیں وہ بیس پر بنتی ہیں. جیسے ہماری ہے انڈس ویلی, تو یہاں پر ڈائیورس کلچر کے لوگ تھے, پنجابی بھی تھے, بلوچ بھی تھے. اگر جب پاکستان بن رہا تھا ہم اسے انڈس ویلی کا نام دیتے تھے, تو اس ٹائم بھی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بلوچ کہتے کہ یہ ادھر یہ امپوز کیا گیا ہے, پنجابی کہتے کہ یہ امپوز کیا گیا, وہ بھی ہو سکتا تھا. اس کی ہم مثال دیتے ہیں انڈیا کی. انڈیا پتہ ہے کتنا بڑا ملک ہے, کچھ اندازہ ہے انڈیا کی ریاستیں کتنی ہیں؟
اور انڈیا میں اگر آپ کلکتہ سے چلتے ہیں اور آپ گوا تک جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹھیک. اور انڈیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ صرف زبانیں نہیں، پوری کی پوری قومیں ہیں. بنگالی ہیں، ٹھیک، راجستھانی ہیں، مہاراشٹر کے لوگ ہیں، ان کی اپنی زبان الگ ہے، یو پی سی پی والوں کی زبان الگ ہے، ان کی اپنی جو کلچرل بیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مہاراشٹر والوں کی ڈیفرنٹ ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیفرنٹ کلچرز، ڈیفرنٹ ہسٹری، ڈیفرنٹ لینگویج کے لوگ جب کٹھے رہنا چاہیں تو وہ پھر کٹھے کیسے رہتے ہیں؟ ایسا دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اس کے لیے راستہ نکالا ہوا ہے. انڈیا نے امریکہ بھی ایک فیڈریشن ہے، اس میں بھی کتنے لوگ ہیں. سب سے پہلے وہاں جو آئے تھے یہ کلونیل پاور اسپین کے، تو اس میں کتنے اسپینیارڈز، اس میں کتنے ہیں، باقی لوگ کتنے ہیں. تو یہ جب ڈائیورس سوسائٹی بنتی ہے تو ڈائیورس سوسائٹی میں رہنے کے لیے آپ کو طریقہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب ہم مختلف ہیں، زبان مختلف ہے، سب کچھ مختلف ہے، تو ہم مل کے کیسے رہیں. یہی جو پاکستان اس وقت ہے، اسی میں بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ سندھی، بلوچ، پشتون، سرائکی یہ آپس میں کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے رہیں گے. ایک اور بات کہ قومی آزادی کی تحریکیں کیوں چلتی ہیں؟ کبھی سوچا کیوں چلتی ہیں؟ اس کا بھی ایک آسان سا ہے. اگر لوگوں کا کوئی گروہ یہ سمجھے کہ ان کی قدرتی نشو و نما میں کوئی دوسرا رکاوٹ ہے تو پھر اس دوسرے کے خلاف وہ مزاحمت شروع کرتے ہیں. اگر لوگوں کی جو قدرتی نشو و نما ہے، آپ کی لینگویج نیچرلی ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ کا کلچر نیچرلی ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ دوسرے سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کر رہے ہیں، تو پھر کوئی تحریکیں نہیں چلتی. پھر تو آپ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر رہے ہیں. اگر کوئی روکے، جیسے میں نے مثال دی نا کہ جب 1 یونٹ ہوا تو 1 یونٹ کر کے جو دوسری قوموں کی نیچرل گروتھ تھی، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ نہیں آپ سندھی نہیں ہیں، آپ بلوچ نہیں ہیں، آپ پشتون نہیں ہیں، آپ پنجابی نہیں ہیں، بس آپ پاکستانی ہیں. تو پھر اس کے خلاف صاف ظاہر ہے کہ ریئیکشن شروع ہوا، اس کے خلاف مزاحمت شروع ہوئی، کیونکہ یہ نیچرل نہیں تھا. سر وہ میرا دوسرا سوال آپ نے شاید سنا نہیں تھا کہ ہسٹری کو پالیٹکس نے اوور لیپ کیا ہے. ہسٹری کو پالیٹکس نے اوور لیپ کیا؟ بیٹا ہسٹری اور پالیٹکس تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اوور لیپنگ کا کیا مطلب ہے؟ اب جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس میں پولیٹیکل ہسٹری، کلچرل ہسٹری، سوشل ہسٹری، فلاں ہسٹری، یہ تو ہسٹری کو ایک طریقے سے آپ جب ہم اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، جب آپ رول کرنے کی بات کرتے ہیں ہسٹری میں، تو پھر آپ پولیٹکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. جب آپ مغل پیریڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، مغل حکمران، تو آپ پالیٹکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہسٹری اور پالیٹکس سے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ الگ تو نہیں کر سکتے. پر ایک تو پالیٹکس کی جو ہسٹری ہے وہ ایک فیتھ بیسڈ ہے اور ایک ٹرائب بیسڈ ہے. دنیا میں یہی دو ہی ہیں. ٹرائبس کے اوپر سارا ویسٹ ہے اور فیتھ پر جو ہے وہ جو ریلیجن کا ایولیوشن ہوا ہے، الہامی اور تخلیقی، یہی دو چیزیں. وہ یہی چلو جس میں بھی بیس کرتا ہے. پالیٹکس ٹرائب پر. دیکھو جی، ٹرائب میں بھی میرا فوکس ہے پیپل اینڈ لینڈ، اس کے اوپر. پھر وہی آپ نے بات کر لی نا، چیزوں پر آنا ہوتا ہے. آپ نے بات کر لی نا، ٹرائب میں بھی پیپل ہے اور ریلیجن میں بھی پیپل ہے. لیکن ٹرائب فار ایگزامپل اینجل ٹرائب انگلینڈ بنا، آئرش ٹرائب، مطلب ہے یہ پھر 1648 کا جو ویسٹ فیلیا ٹریٹی آف دا نیشنز ہوا تھا، اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی جو نیشنز ہیں ان کو اسٹیٹ بیسڈ کر کے پھر انہیں کالونائز کیا گیا، تو جس کے اندر ریلیجن بھی پیک ہو گئے. اور مین مقصد وہی تھا کہ جو اسلام کا ایولیوشن ہوا تھا 11ویں صدی تک، وہ بلاک کیا گیا. اس کے بعد کروسیڈ وار شروع ہوئی اور پھر سارا کا سارا ویسٹ کا پولیٹیکل جو ہے نا وہ امپیریسزم ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو بیسک یہی دو چیزیں ہیں کہ ایک پالیٹکس ہے اور وہ ٹرائب پر ہے اور وہ وائٹ ریس پر ہے. اور یہی آج کا جو ہے نا وہ آخری وار بھی یہی ہونی چاہیے بٹوین ٹرائب اینڈ فیتھ. کون سی ریس پہ ہے؟ ریسزم، وائٹ ریس. اچھا، وائٹ ریس جس پہ گورا کہتے ہیں وی بورن ٹو گورن ادرس اینڈ ٹو ٹیچ دیم دا ویز آف دا ورلڈ اینڈ دا گورننگ. چلو بیسک وہی ہے کہ آپ سے تھوڑی سی اس کے اوپر وہ کر لیتے ہیں، تھوڑا گفتگو کر لیتے ہیں. آپ نے کہا وائٹ ریس، پوری دنیا میں وائٹ ریس ہے؟ نہیں، وائٹ ریس کلیم کرتے ہیں اور وہ بیسک ٹرائب ہے. کون ہے؟ کیا کون بیسک ٹرائب ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دو، ایک تخلیقی علوم اور ایک الہامی علوم.
جو الہامی علوم ہے وہ ٹرائب کو نہیں سپریمیسی لیتے. اس میں وائٹ ریس, آپ کے وائٹ ٹرائب کی بات کر رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یونان سے شروع ہوا, 2500 سال کے ایکسپیرینس کے بعد آج پورا ویسٹ جو ہے اسی. بھائی آپ نے کہا وائٹ ریس, ٹھیک ہے نا, تو جو بلیک ریس ہے, جو یلو ریس ہے, وہ کہاں گئی؟ ٹرانسفارمیشن میں تو وہ آ رہے ہیں نا. فضل پر اگر وہ ماڈرن, آپ کا مطلب ہے جو کالے تھے وہ گورے ہو گئے نہیں, اور جو یلو تھے وہ بھی گورے ہو گئے, مطلب کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. مجھے نہ کنفیوز کرنے کی کوشش کریں, بڑا کلیئر مائنڈ پرسن ہے آپ نے مجھے کنفیوز کیا ہے. نہیں, آپ الفاظ کا ہیر پھیر میرے ساتھ نہیں کھیل سکتا, میں خود یہ کھیل کھیلتا ہوں جو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائٹ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو ایگریکلچر سے ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے انڈسٹریل, جہاں جہاں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اسی بنیادوں پر جو پولیٹیکلائزیشن اور گلوبلائزیشن ہو رہی ہے وہی اصل میں کامیابی ہو رہی ہے. ماڈرن ٹیمپر جو ہے وہ سائنس اور ایجوکیشن اگر یہ کہیں بھی نہیں ہے, اور جہاں کہیں ہے تو وہ بیسیکلی یہی ایک انٹیگریٹڈ اسٹیٹ ہے. میں اسی کو کہتا ہوں کہ ہسٹری کو نہ لیں, یہ ہیومن انٹلیکٹ کا ایولیوشن ہوا ہے. اس میں فیتھ کا بھی رول ہے اور اس کا ٹرائبس کا بھی ہے, اور آخر پر آ کے یہی ہوتا ہے کہ ایجوکیشن, جابس, بزنس اپارچونیٹیز اینڈ ہیومن رائٹس وغیرہ. اچھا پتہ ہے کیا, ایک میں چھوٹی سی بات, ایک میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں اپنے ریفرنس سے, اپنے ایکسپیرینس سے. آپ نے کہا ایجوکیشن اور کیا جاب, یہی کہا نا آپ نے. ہاں, میں جس سوسائٹی سے ہوں وہاں لوگ ایجوکیشن سے نفرت کرتے تھے, اور آپ نے کہا جاب, ان کو جاب چاہیے نہیں تھی. کیوں؟ تفاخر ہے نا نہیں, وہ تفاخر نہیں, میں آپ کی اکانومی کی بات کر رہا ہوں. بھائی پہلے سنا تو کریں. اکانومی, جاب آپ اپنی اکانومی کے لیے کرتے ہیں نا, میں اکانومی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میں جس سوسائٹی سے ہوں وہاں لائف سٹاک اور ایگریکلچر, کسان اپنی تمام اکانومی نکال رہا ہے اپنی زمین سے. اور جو لائف سٹاک, جو چرواہا ہے, جو بھیڑیں چراتا ہے, جو بکریاں چراتا ہے, وہ اپنی ساری اکانومی اس میں سے نکال رہا ہے. اس کو نہ جاب کی ضرورت ہے, نہ اس کو اتنی ایجوکیشن چاہیے کہ وہ اپنی بھیڑوں بکریوں کو صحت مند کیسے رکھ سکتا ہے. ایسے جیسے جانور پیدا ہوئے, انسان پیدا ہوئے, ایک زمین سے اٹھ ہی نہیں تو رہے. اب جو ماڈرن محنت میری بات آپ سنیں, جب آپ, اور بھائی جب آپ, اس لیے ایجوکیشن کا تو نعرہ ہی اینٹی پیپل ہے میرے نزدیک. جب آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں نا, تو ایجوکیشن کا نعرہ ہی اینٹی پیپل ہے, کیونکہ ایجوکیشن سے آپ جاب لیتے ہیں, ایجوکیشن سے آپ نالج نہیں لیتے. سر وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گفتگو سے یوتھ کنفیوز ہو رہی ہے. ہاں, ان کو کنٹرول کرنا ہے یار. یوتھ کو پہلے جو ہے نا, پہلے کنسیپٹس بڑے کلیئر نہیں ہیں. یوتھ جو ہے نا وہ زیادہ باتیں سننے کی عادی نہیں رہی, وہ دیکھنے کی رہی ہے. مسئلہ یہ ہے. جی سر, یہ اچھا بابا میں پرو بورڈ نہیں کر رہا, جس کو میری بات پسند آئے گی وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے, جس کو نہیں آئے گی وہ کہے گا نہیں ہے. میں یہ کوئی تبلیغ تو نہیں کر رہا نا بھائی, مبلغ تو نہیں ہوں کہ نہیں آپ میری بات مانیں تو آپ جنت میں جائیں گے, یہ تو میں نہیں کہہ رہا. اچھا سر, جی آپ نے برٹش رول اور رشین امپائر کی بات کی. ہم جو نا برٹش رول کے مطابق اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, انہی کی پالیسیز پہ عمل بھی کر رہے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر بھی ہم فالو کر رہے ہیں. اب آپ نے بات کی پاپولیشن کنٹرول کی. پاکستان میں جب یہ سینسز ہوئے ہیں, جتنے صوبے کی زیادہ عوام ہوگی ان کو NFC ایوارڈ کے تحت اتنا زیادہ ریسورسز ملیں گے. یہاں پہ تو پالیسیز ساری الٹ پھلٹ ہے. اب سر ایک سوال میرا جو وہ یہ ہے کہ سر ان دا ایرا آف ڈیجیٹلائزیشن, گلوبلائزیشن کے دور میں اگر ہم اپنی بیس, ہم اپنی سویلائزیشن آف سندھ, وادی سندھ کی طرف جاتے ہیں, ہم اپنی جو ہماری جو ایک چیزیں ہیں, آپ نے کلچر کی بات کی, ہسٹری کی بات کی, ان سب چیزوں کی طرف جاتے ہیں, اور دوسری طرف ہماری یوتھ, ابھی میڈیا رپورٹس ہیں کہ تقریباً 7 لاکھ یا 8 لاکھ کے لگ بھگ پڑھے لکھے نوجوان باہر جا رہے ہیں. تو یہ ایک کنٹراسٹ نہیں ہے, یہ اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں کہ اگر ہم اپنی جو ہے نا پیچھے کی طرف, یا آپ کہتے ہیں کہ آپ ری تھنک کریں اور دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے, تو کچھ ہی انٹلیکچوئل جو ہیں وہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ پیچھے کی طرف نہیں, آپ آگے کی طرف جو ہے نا بڑھیں. اچھا, اس میں میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جب ہم یورپ کی بات کریں, امریکہ تو خیر ابھی ماضی قریب کی بات ہے, اتنے پرانا اس کا ہسٹری بھی نہیں ہے. یورپ کی بات کرتے ہیں تو جو برٹش ہے یوتھ یا ینگ پیپل ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کون سی ہسٹری پڑھتے ہیں؟ اپنی ان کی جو ہسٹری ہوگی انہیں وہیں اسٹڈی کرتے ہیں. اور جو فرینچ ہے وہ کون سی ہسٹری پڑھتے ہیں؟ وہ تو ایون اپنی لینگویج میں پڑھتے ہیں. تو آپ اپنی کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. سر نہیں, اگر ہم اپنی پڑھتے ہیں تو کیا ہم پھر کامیاب ہوں گے؟ او بھائی, آپ اپنی ہسٹری اس لیے پڑھیں گے کہ آپ ابھی آئیڈینٹی کی بات کی, کانفیڈنس کی بات کی. جب اپنی پڑھیں گے تو آپ کی آئیڈینٹی اسٹیبلش کیسے ہوگی کہ آپ کون ہیں؟ اور جب آپ نے کانفیڈنس کی بات کی تو آپ میں کانفیڈنس کہاں سے آئے گا؟
اور یہ جو ابھی بات کی کہ لوگ باہر جا رہے ہیں جس کو ہم مائیگریشن کہتے ہیں، انڈیویجول بھی یا بڑے بڑے گروپوں میں بھی، یہ بھائی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ جب سے یہ انسان نے یہ سارا کچھ سیکھا ہے تو اس وقت سے اس نے مائیگریشن بھی سیکھی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بڑے بڑے گروپ لوگوں کے مائیگریٹ ہو کے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو اچھا اس میں ایک اور ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے مڈل کلاس کی، کہ جب مڈل کلاس مرج ہوتی ہے تو مڈل کلاس کا اپنا پولیٹیکل سوشل نارمز کیا ہوتے ہیں، کلچرل کیا ہوتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے نوجوان جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. کیا وہ ورکنگ کلاس سے ہیں، کیا وہ کسان کلاس سے ہیں، یا جب بھی اب آپ یونیورسٹی میں آ گئے ہیں تو آپ ایک طرح سے لوور مڈل کلاس میں شامل ہو گئے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. آپ جناب بڑی بڑی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹیچر ہیں، انگریزی بولتے ہیں، سنتے ہیں. تو یہاں سے آپ کی کلاس جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. جب آپ لوور مڈل کلاس میں مڈل کلاس میں جاتے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں ٹکٹ لینے کے لیے جہاز کی، تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں نا گرین پاسچرز، کہ اچھی زندگی کہاں گزرے گی. جو باہر جا رہے ہیں تو آپ اچھی زندگی کے لیے جا رہے ہیں، جاب کرنے ہی جا رہے ہیں نا، نوکری کرنے ہی جا رہے ہیں نا، یا وہاں جا کے کوئی جناب ایک گھن کے کوئی رانچ فارم گھن کے رہیں گے، لے کے رہیں گے. نہیں، کام ہی کرنے جا رہے ہیں نا. تو وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کام بہتر ہے، کام کرنے کے حالات بہتر ہیں، اس کا معاوضہ بہتر ہے. تو مڈل کلاس جب ایمرج ہوتی ہے، ایک بڑی کوٹیشن ہے کارل مارکس کی مڈل کلاس کے بارے میں، کہ ان کی نظریں آسمان پہ ہوتی ہیں، پاؤں کیچڑ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ باہر جاتے ہیں، وہ نوجوان جو باہر ہیں 2 سال سے 3 سال سے 4 سال سے، کبھی اس سے بات تو کریں کیسے آپ باہر رہ رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسی ہے. اور جو لوگ یہاں افورڈ کر سکتے ہیں اچھی لائف، وہ تو باہر نہیں جاتے. آپ اپنے جس کو آپ کہتے ہیں فیوڈل لارڈز، بڑے بزنس مین، بڑے انڈسٹریلسٹ، وہ تو باہر جاب کرنے نہیں جا رہے. My question is that when the All India Muslim League was calling for a separate homeland for the separate homeland to the British, so the reason we gave was, the reason we gave to the masses and all, they gave to the people and all that. There's like a separate homeland for the Muslims. But after that we started the whole identity crisis, so-called. So my question is like, actually, where I'm from in Norway, when we were under the Swedish, they were under the Swedish rule, but in 1905 they had a referendum and they left Sweden. The reason they gave us, we don't want to be with the Swedish, we would just want to be on our own. So why didn't we also just say that we don't want to be with we don't think we can live side by side with India, it's better we go on our separate ways. And then acknowledge the fact that... What is the question, please? I'm coming to that. Why don't we just state that instead of having to go on a quest for a new identity and having to cut off our 1,000-year link with India and all that? Well, precisely, what is the question? Instead of cutting our 1,000 years of history, why, in a quest for a new one, why don't we acknowledge it and just say that we just want to be separate from India? Well, that is very tricky question and very difficult question. Why we separated from India? I have told you about a British officer who wrote in 1932, and he said that the people of New State must not see toward the east, they should see to the west. That was the basic philosophy of Pakistan. Now, اب جب آپ مسلمس کی بات کرتے ہیں، جب آپ مسلمس کی بات کرتے ہیں تو جتنے مسلمان اس وقت یہاں ہیں پاکستان میں، اتنے ہی مسلم انڈیا میں ہیں، اتنے ہی مسلم بنگلہ دیش میں ہیں. تو وہ نعرہ آپ کا کہاں گیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے الگ بنا رہے ہیں؟ مسلم ابھی انڈیا میں بھی ہیں،
अच्छी जॉब्स में भी हैं, जजेस भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे यहाँ हैं वैसे वहाँ भी हैं, सही है ना? तो फिर किस लिए? और जो इसमें सबसे बड़ा वो हुआ तकलीफ दे हिस्सा, वो था राइट्स। जब पाकिस्तान बना तो सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग अपरूटेड हुए, अपने घर बार छोड़ के, अपने दोस्त छोड़ के, अपने साथी छोड़ के, अपना गली मोहल्ला छोड़ के वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वहाँ गए। ये एक हिस्ट्री के अंदर जब इसके ऊपर कोई लिखेगा ईमानदारी से, तो आज तक का वो उसको वो करते हैं ना, पीटते हैं ना, क्या हुआ था वहाँ पे, हिटलर ने क्या था उसको क्या कहते हैं, हाँ हॉलोकास्ट। तो जो हॉलोकास्ट यहाँ का है उसके ऊपर कौन लिखेगा और कब लिखेगा, ये एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। और हमारे यहाँ तो अब ये बन गया है ना कि होली का हुआ है ना हिस्ट्री या पाकिस्तान, या उसको लिखना। आपको पता है कि आप जनाब साहब पे PhD नहीं कर सकते, आपके इल्म में है? मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर आप PhD नहीं कर सकते, डू यू नो? नहीं है? द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, इसके ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते ऑफिशियली, यूनिवर्सिटी के अंदर इसके ऊपर आप PhD नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हॉलीकॉस्ट तो आपने बनाए। जब ये मामला कभी खुलेगा और लोग लिखेंगे और फिर यस प्लीज़। जी माशाल्लाह, काफ़ी पुरमख्स मकाला आपने पढ़ा और ये सुनाया ज़्यादा सही है। और तारीख़ के हवाले से बात कम हुई, सियासत और इकॉनमी माशियात के हवाले से ज़्यादा बातें हुई। तारीख़ एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल में इसके लिए आपके लिए टाइम भी बहुत ज़रूरी ज़्यादा चाहिए, और इसके बहस मुबाहिसे के लिए एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। सही। बदकिस्मती से अगर हम तारीख़ के हवाले से बात करें तो इसमें हमारे तालीमी निज़ाम का बहुत दखल है। हमारी तारीख़ भले वो मजहबी हो, और एक और बात यह है कि इसी तारीख़ की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, मजहबी भी है, सियासी है, मुआशी भी है। सवाल यह है कि हम इस वक्त किस डायमेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। हम हर आदमी तारीख़ को अपने हवाले से इंटरप्रेट करता है, जो उसको पसंद होती है, जो उसके लिए सूट करती है, वो उसको वही डायमेंशन वो ले लेते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहा है कि जहाँ बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, जैसे आपने पहले कहा कि कल्चर, सकाफ़त, मज़हब, इंडिया की मिसाल दी, इवन आज आप देखें तो कनाडा में भी आधा कनाडा फ्रेंच है, आधा इंग्लिश है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत अरसे तक आपस में उनके झगड़े रहे, बाद में वो बैठे कि नहीं जी हमारे, अगर हम आपस में नहीं बैठेंगे तो हम दूसरे जर्मनी, फ्रांस वगैरह कब्ज़ा कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हिस्ट्री के किसी एक पहलू को, और दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री का मकसद क्या है, हमें लोग ये अभी बहुत सारे यहाँ एक हिसाब से मैं उनसे बातों से यही अक्स कर सकूँ कि उन्हें समझ नहीं आई कि हिस्ट्री हमें पढ़ने का मकसद क्या है, हम क्यों हिस्ट्री पढ़ें। और बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे स्कूल से, कॉलेजेस से हिस्ट्री और जोग्राफिया को निकाल दिया गया है। बहुत बड़े एक साहब हैं जिन्होंने जर्मनी का बॉर्डर जो है जापान से मिला दिया, मैं अब उसका नाम नहीं लेता, सबको पता है। जब तक हम अपने तालीमी निज़ाम में हिस्ट्री को सही तरीके से अगर उसमें शामिल नहीं करेंगे तो मेरा ख़्याल ये है कि ना हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। और अगर हम आज जो कुछ कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ये कल हिस्ट्री है। कल यही बच्चे कहेंगे हाँ मदर आरिफ साहब ने एक सेमिनार किया था, उसमें ये पढ़ा गया था, जब वो रेफ़र करेगा तो दिस इज़ द हिस्ट्री। अगर हम अपनी हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि हम एक बड़ा मशहूर वो है, वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक इज़ द हिस्ट्री। जब आप कोई गलती कर चुके होते हैं तो आपकी हिस्ट्री होती है, और फ्यूचर में आप अपनी उस गलती को दुरुस्त करने के लिए आप उसको फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है
کہ ہمیں اس سیمینار میں یہی عرض کر سکا ہوں کہ ہمیں ہسٹری کو کنفائن کرنا، سب ڈسکشن کو کنفائن کرنا چاہیے فار دا ہسٹری، ناٹ فار دا اکانومی، ناٹ فار دا پالیٹکس. آف کورس اٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ہسٹری اینڈ دا پالیٹکس، بٹ ہسٹری ڈومینیٹس. اگر آپ ہسٹری سے سبق نہیں سیکھیں گے تو آپ کی پالیٹکس بھی خراب ہو جائے گی. جو کچھ ہمیں ہسٹری کے مختلف درجات بھی ہیں، آپ کے آج سے 1000 سال پہلے کی ہسٹری لے لیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہسٹری کے ان اثرات 1000 سال پہلے جو کچھ ہوا آف کورس وہ آج کے زمانے میں اس کے اثر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کافی چیزیں بدل گئی، ہماری اکانومی بدل گئی، ہمارے لائف سٹائل بدل گیا، ہماری ثقافت بدل گئی. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ نے بحیثیت قوم رہنا ہے، جو بھی ہو، پاکستانی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، اگر آپ اپنی ثقافت، اپنی زبان کو نہیں رکھ سکتے تو آپ قوم بھی نہیں بن سکتے اور زندہ بھی نہیں رہ سکتے دنیا کے نقشے پہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی ایسا کوئی آئندہ رکھیں جس میں ٹائم بھی زیادہ ہو اور اس کو کنفائن کریں کسی ایک ڈسکشن کے لیے کہ ہم نے ہسٹری پہ ہی بات کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. آپ صحیح کہا آپ نے بالکل کہ ہمارے اس میں ایجوکیشن میں اور اس میں ہسٹری اور جغرافی نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ وہ صفحہ الٹا اور وہ اڑ گئی. وہ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے صرف ہسٹری نہیں، سوشل سائنسز کافی ساری آپ کی یونیورسٹیوں سے غائب ہو گئے. ابھی وہ صاحب چلے گئے. تو جتنا جاب اورینٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ یونیورسٹیوں میں ہیں کہ آئیں پڑھیں اور نوکری لیں. باقی جو نالج کہاں سے حاصل کریں، جیسے نوجوان نے کہا جی ہم یہ کہاں سے دیکھیں، تو لائبریری میں تو جانا نہیں ہے اور وہی کام کرنا ہے جس سے ہمیں ایگزیکٹلی میں یہی گزارش کرنے لگا ہوں. آپ نے بھی بہت سے مشاہدے کیے ہوں گے. آج یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے اس میں آئی ٹی ہے. آئی ٹی کا لفظ ایک ایسا نکلا ہے جو ساری ٹیکنالوجیز کے اوپر جو ہے نا اس کو محیط ہے. جہاں سے یہ آئی ہے آف کورس باہر سے یہ آئی ہے، انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان. لیکن ان لوگوں نے اپنی بک ریڈنگ نہیں چھوڑی. وہاں کتابیں پڑھنا آج بھی اتنا ہی پاپولر ہے جیسے آج سے 70 سال پہلے یا 60 سال پہلے تھا. وہ آج بھی میں نے دیکھا ہے وہ کتابیں، لائبریریاں ان کی محفوظ ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں لوگوں نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں، اخبار پڑھنا چھوڑ دیں. اخبار نہیں پڑھتے، سمجھ آ اور گئی. جب ہاں لوگوں سے بات کرنا اخبار پڑھیں، او جی میں نے وہ دیکھ لیا جی، نیٹ پہ دیکھ لیا. سمجھ آ گئی آپ کی بات کی. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اگر یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں اگر یہ پڑھ لیں اور ہسٹری سمجھ لیں اور جغرافی سمجھ لیں تو پھر یہ تنگ کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا، پھر یہ تنگ کریں گے، پھر یہ سڑکوں پہ آئیں گے، پھر جناب یہ وٹے ماریں گے کیونکہ یہ تو جان گئے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، میں ایک جگہ پہ میڈیا کے اوپر میرا سیشن تھا. تو میں نے کہا میڈیا کیا ہے؟ انفارمیشن ہم کس کو کہتے ہیں؟ نوئنگ، کہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. انفارمیشن سے نالج، اینڈ نالج از پاور. نوئنگ سے یعنی انفارمیشن ہے اور انفارمیشن سے نالج ہے اور نالج از پاور. اگر ان کے پاس انفارمیشن آ جائے اور نالج آ جائے پھر تو یہ پاورفل ہو جائیں گے. بھائی ہمارا یہ مقصد نہیں ہے لوگوں کو پاورفل کرنا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نالج سے، انفارمیشن سے اور پاور سے دور رکھا جائے، پاور لیس کیا جائے. جن سبجیکٹس کی آپ نے بات کی ہے وہ لوگوں کو پاورفل بناتے ہیں. میں نے کہا میں وہ ایک جگہ سیشن لے رہا تھا تو ہم آپ آپس میں جب لڑتے ہیں سڑک پہ، گلی میں، تو ہم کہتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں. یعنی ایک طرح سے یہ تھریٹ ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ میں کون ہوں، اور اگر تم مجھ کو جان گئے تو پھر تم مارے جاؤ گے. تو وہ جو جاننا ہے نا، وہ دوسرا کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، میں تمہیں جاننا تو کون ہے بھائی. تو جب جاننا ہے تو آپ کو پاور دیتا ہے، جب نہیں جاننا تو آپ کو پاور لیس کرتا ہے. تو بھائی آج ہمارا مقصد نوجوانوں کو پاورفل بنانا نہیں ہے یار.
पावरलेस बनाना है। ये आईटी देखें, ये जो टेक्नोलॉजी जिसको आप कह रहे हैं, ये जिन लोगों ने बनाई है वो 50-100 साल आगे की सोचते हैं, और जितनी वो ये गरीब ममालिक हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा है। और जब आप बाहर जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, इधर उधर, हर लड़के के हाथ में किताब होती है जब वो एयरपोर्ट पे बैठा होता है, पढ़ रहा होता है। सर आखिरी सवाल से पहले एक बात कि हमारी जो रियासत है इसमें रिलीजन का बड़ा रोल है, और रिलीजन को बड़ा दिलचस्प बनाया गया है यहाँ पे। मतलब रिलीजन को आगे सेक्ट में तकसीम करके उनको टास्क दिया गया है कि आप या तो माजी में बात करेंगे या मुस्तकबिल की बात करेंगे, और हाल पे कभी भी बात नहीं करेंगे, ये हम बखूबी जानते हैं। और फिर दूसरी बात ये है, सवाल ये है कि हम मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी वगैरह के शहर से कब निकलेंगे? आपने कहा कि वो रिलीजियस ज़्यादा है, तो आपका मुल्क बना किस बुनियाद पे था? किस बुनियाद पे बना था? रिलीजन की बुनियाद पे, इस्लाम की बुनियाद पे ना, रिलीजन की बुनियाद पे। अभी मैंने बिटवीन द लाइंस दबे दबे लफ्ज़ों में काफ़ी सारी बातें की हैं जो शायद आज के हालात में, वो मेरे कुलीग बैठे हैं पीछे, इन्होंने कहा था कि वहाँ की उल्टी सीधी बात ना कर देना, इन्होंने मुझे समझाया। तो जब मैंने बात की कि नॉर्थ वेस्टर्न सिक्योरिटी जोन बना, तो वही बना पाकिस्तान। तो वो किस मकसद के लिए? रशियन एम्पायर को रोकने के लिए, कंटेन करने के लिए। तो भाई ये तो नारा था, उस वक्त भी जो नारा था इस्लाम का। मैंने कहा ना कि जितने यहाँ मुसलमान हैं इससे ज़्यादा तो वहाँ बैठे हैं। इसमें भी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, पाकिस्तान बनने के अवामिल में उस वक्त जो माहौल था उसमें आप देखें तो शुक्र है कि उन दो, मैं अब नाम लूँ कि ना लूँ, उनका हाथ नहीं था पाकिस्तान बनाने में। चलो ठीक है। हमारा पाकिस्तान का बेसिक जो था मुआशी, हमारे मुसलमानों का उस वक्त मुआशी हालात जो थे वो थे। मज़हब उस वक्त भी हज पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये वो मना नहीं था। अच्छा ठीक है, लॉन्ग डिस्कशन, ये आपकी ओपिनियन है, इट्स गुड। तो आपका जो सवाल था, एक तो मज़हब, फिर आपने कहा कि हम इससे कब निकलेंगे। भाई आप नहीं निकलेंगे अभी, इसलिए नहीं निकलेंगे कि आपकी ज़रूरत है इसी में रहने के लिए। इस वक्त अगर हम थोड़ा सा रीजनल पॉलिटिक्स में जाएं, अमेरिका और चाइना और रशिया और उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अगर यही सिचुएशन रहती है कॉन्फ्लिक्ट की, तो भाई आप आज़ाद क्यों होंगे? वजह क्यों निकलेंगे? आप तो इसी में रहेंगे, इसी में रहेंगे तो उनके काम आएंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आप आंखें दिखाएंगे खामखाई, फिर आप कहेंगे जी मैनू पता है जी, मैं भी हाँ कुछ। तो यही तो वो चाहते नहीं है कि आप कहें जी मैं भी हाँ। और बहुत पहले की बात है, मुल्तान में वो ड्रामा चलता है ना, तो ड्रामे के दरमियान जब एक एक्ट ख़त्म होता है तो दरमियान में कोई वो आ जाता है, जोकर, कोई और। तो उसमें था कि एक एक्ट ख़त्म होता था तो इधर से स्टेज से एक नौजवान एंटर होता था, वो गिटार बजा रहा है, दूसरी तरफ से उतर जाता और वो एक जुमला कहता था, साईं साकू ही मनो। तो ये जो है ना कि हमें भी माने, यही तो सारा फसाद है। वो नहीं मानते आपको। अगर आपने ये शोर मचा दिया कि हम भी हैं और हमें भी मानो, तो फिर वो पूरी जो स्कीम है, इन्होंने तो कहा जी स्टेट फेल हो गई है, मैं पूरी स्कीम की बात करता हूँ, फिर पूरी स्कीम धड़ाम से गिर जाएगी अगर आपको मान लें। अब इस मानने में आपकी हिस्ट्री है, आपकी सकाफत है, आपकी लैंग्वेज है, आपकी सारी चीज़ें हैं। नहीं मानते भाई, हम जो करना है कर लें, ठीक है बस जी। हाँ जी, लॉन्ग जो है सर, उल्टी सीधी नहीं, पता होना चाहिए ना। आपने कहा कि नौजवानों को दूर रखा गया है ना, नौजवानों को आपने कहा, जैसे सर ने कहा कि दूर रखा गया है कि उनको पता ना चले, कि वो बहादुर ना हो, मतलब हम भी पावरफुल हैं। नौजवानों को नहीं, बूढ़ों को भी पता ना चले। सर बूढ़े भी जो यहाँ बैठे थे ना 2-4, सिर्फ नौजवानों की बात। तो सर ये स्कीम जो इतनी बड़ी चला रहा है 75 सालों से, इतनी बड़ी, तो वो कौन है? मेरे ख्याल में मैंने इसके ऊपर काफ़ी बात कर ली है कि कौन है, नहीं की।
میں نے بتایا نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون کس نے بنایا تھا؟ آپ سن نہیں رہے تھے یا سن رہے تھے؟ کس نے بنایا تھا؟ ہاں تو پھر ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ جواب تو آپ کے پاس موجود ہے، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہی تو جو نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون تھا وہی تو پاکستان ہے نا. اس میں یہی تو نارتھ ویسٹرن کون سا علاقہ ہے انڈیا کا؟ نارتھ ویسٹرن پاکستان ہے سر. پورا دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، پاکستان کو بھی نہیں دیکھیں. انڈیا کا نقشہ ذہن میں لائیں. انہوں نے کہا جغرافی کی بات کیا مصیبت ہے، جغرافی کا بھی ہمیں نہیں پتہ. آپ انڈیا کا نقشہ ذہن میں لائیں. انڈیا کا نارتھ کون سا ہے، انڈیا کا ویسٹ کون سا ہے، ذہن میں آیا ہے کچھ؟ تو یہ علاقے پشاور، ملتان، بلوچستان، سندھ، یہ انڈیا کا ویسٹ ہے، اور یہ اوپر والے علاقے نارتھرن علاقے یہ انڈیا کا نارتھ ہے. تو یہ تھا نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون. سیکورٹی زون ان کے لیے تھا، برٹش کے لیے، کہ اگر رشین امپائر ایڈوانس کرے تو یہ روکے. یہ سیکورٹی زون جو ہے یہ ان کو اس کو مطلب اس کو ڈیفینڈ کرے انڈیا کو. تو تھوڑا نقشہ جو ہے نا ذہن میں لائیں. جب میں کہہ رہا ہوں شاید آپ کو وہ نارتھ ویسٹرن کی بات سمجھ نہیں آئی، نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون کیا ہے. تو انڈیا کا نارتھ ویسٹرن ایریا کون سا ہے؟ ہاں یہ آپ نقشے میں جا کے دیکھیں تو پھر چیز سمجھ آ جائے گی. میرے خیال میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے تھا کہ نارتھ ویسٹرن سیکورٹی زون کون سا علاقہ بنتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار بہت آپ نے باتیں آج بتائیں. ہسٹری جب بھی لکھا گیا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہی ہمیں اس کے اندر سے چیزیں ملتی ہیں. اگر ہم 100 سال پہلے 1000 سال پرانی تاریخ لکھتے تو وہ ڈفرینٹ ہوتا، کیونکہ اس وقت کے تناظر میں وہ تاریخ ہم لکھتے ہیں. اور اسی طرح ہم اگر آج دیکھیں پاکستان بن گیا اس کے بعد کی بات کریں تو ہر دفعہ پاکستان کی تاریخ ہم جب بھی جس بھی ڈیکیڈ میں لکھیں گے تو ہم ایک ڈفرینٹ نظر سے لکھیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پورے جو پاکستان بننے سے آج تک کا ہے کہاں ہم جو ہے بالکل غلط گئے ہیں؟ بالکل غلط گئے ہیں یعنی کہ وہ کون سا مومنٹ ہے کہ ہم، یا وہ مومنٹ بتا دیں کہ ہم کبھی صحیح ڈائریکشن میں بھی تھے؟ اچھا صحیح ہے، تھینک یو ویری مچ ینگ مین. میرے خیال میں نے شروع میں یہی بات کی تھی، لیکن میں شاید کوئی لینگویج اس طرح نہیں کیا کہ آسانی سے آپ کو سمجھ آئے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شروع دن سے ہی آپ کی فاؤنڈیشن غلط تھی. آپ نے بنایا مذہب کے نام کے اوپر، ٹھیک ایسے ہے نا، مسلمانوں کے لیے الگ ملک بن رہا ہے. تو آج کی دنیا میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. جن کو آپ ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں، ترقی یافتہ ورلڈ کہتے ہیں، وہ ساری سیکولر ہے. یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر کتنے مذہب کے لوگ ہیں، اور انگلینڈ کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ہندو ہے، لنڈن کا جو میئر ہے وہ مسلمان ہے، اسکاٹ لینڈ کا جو فرسٹ وزیر اعظم ہے وہ مسلمان ہے. صرف یہ نہیں کہ اور قومیں رہتی ہیں بلکہ وہ حکمرانی میں بھی شریک ہیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں. امریکہ کی مثال لیں تو ریس کا وہاں زیادہ مسئلہ تھا، گورے اور کالے. کالا وہاں پریزیڈنٹ بھی ہو گیا. ابھی جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہے اس کی وہ ہے ساؤتھ افریقن ہے، بیسیکلی انڈین ہے. ساؤتھ افریقہ گئے تھے، وہاں سے وہاں گئے تھے. تو وہ ایک ڈائیورس سوسائٹی، جو ڈائیورس سوسائٹی ہوتی ہے وہ سیکولر سوسائٹی بنتی ہے. اس میں کئی مذاہب آتے ہیں، اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک طرح سے جب آپ نے مذہبی ریاست بنائی تو آپ نے دوسرے ریلیجن کے لوگوں کو سپریس کیا ایک طرح سے. آپریشن کا شکار ہے، آج بھی آپریشن کا شکار ہیں دوسرے لوگ. پھر یہ تو بچ گئے ہمارے دوست جو شیعہ ہیں، نہیں تو ان کو بھی وہ شیعہ کافر شیعہ کافر، یہ بھی غیر مسلم ہو رہے تھے. پتہ نہیں یہ کیسے بچ گئے، مجھے نہیں پتہ کہ کون سی پاور نے ان کو بچا لیا، نہیں تو یہ بھی گئے تھے. سرفراز غلط کہہ رہا ہوں.
سر اس میں کچھ جو ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پیر میر علی شہاب صاحب کا ان کا اور اس طرح کے کافی سارے لوگوں کا کردار تھا کہ شیعہ کو اس وقت کافر ڈکلیئر کرنے والے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے سمجھایا کہ یہ کافر نہیں ہے. تو یہ ان کی بیٹا مہربانی. میں نے یہ پہلے بات کی کہ ہمارے جو صوفیہ تھے نا، صوفیہ کا رول کیا تھا؟ صوفیہ کا رول تو یہی تھا کہ نہیں بھائی نہیں، سب ہم سب انسان ہیں اور سب ہم آپس میں بھائی چارے سے رہیں گے. وہ تو میں نے پہلے صوفیہ کے بارے میں بات کی نا. اگر آپ بلے شاہ دیکھیں، شاہ لطیف، خواجہ فرید، سلطان باہو، کسی کو بھی دیکھیں تو ان کے یہاں تو مختصر آخری سوال سر، اب آپ کیسے کسی ایک پاکستانی کو جو مذہب کے نام پہ بنے ہوئے ایک ملک میں رہتا ہے اس کو کیسے یہ سمجھائیں، کیسے ایک پاکستانی کو آپ یہ سمجھائیں گے کہ مذہب جو ہے آپ کا ذاتی ہے، یہ کسی سوسائٹی کا نہیں ہو سکتا؟ ہاں اب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی بیسیکلی دو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اسٹیٹ جو ہے وہ سوسائٹی کو کنٹرول کر لیتی ہے مکمل. یہ جو مذہب اسلام ہے یہ اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے ہے. اس نے سوسائٹی کو بھی ضیاء الحق نے اسلامائزیشن کا ایک پیریڈ آیا کہ ساروں کو اسلام پہ لگایا، اسلامائزیشن ہو کہ سوسائٹی جو ڈائیورس سوسائٹی ہے وہ نہ رہے. اور یہ جو نعرے تھے، آپ نے احمدیز کو کافر کر دیا، شیعوں کو آپ کافر کر رہے تھے، وہ بچ گئے، پتہ نہیں انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن ابھی کچھ ایسے اور مسلمان ہیں جو ان کو دیکھتے ہی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسٹیٹ ہے. اگر اسٹیٹ، جب اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ پاکستان کے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ سیکولر ہو جائے. سیکولر اسٹیٹ بنے گی تو ایک جو وجہ جڑ کی ہے مذہب کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی. نہ شیعہ کو سنی سے کوئی اعتراض ہے، نہ اس کو کسی وہابی سے ہے، نہ اس کو دیوبندی سے ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. نہ اس کو سکھ سے ہے، نہ عیسائی سے ہے، نہ ہندو سے ہے. اب جو سوسائٹی جہاں پہ صوفی زیادہ سٹرانگ تھے وہاں پہ آج بھی سوسائٹی ڈائیورس ہے. سب سے بڑی مثال سندھ کی ہے. سندھ میں ہندوز کتنے ہیں اور کیسے رہ رہے ہیں، اور وہاں بلاول بھٹو کو بھی ہولی پہ اپنے منہ پہ رنگ ملنا ہوتا ہے کیونکہ سوسائٹی ایسی ہے. جب ہم پنجاب میں آتے ہیں تو پنجاب کے کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں عیسائی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک، تو ان کو ان کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں اسٹیٹ کے پریشر کے باوجود. لیکن یہ کام جب اسٹیٹ اگر مذہب کی خود ذمہ دار بن جائے اور سوسائٹی کو مذہبی بنائے تو پھر ہم عام لوگوں کے لیے تو یہی ہو سکتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم جناب سیشن کریں، لیکچر دیں، سیمینار کریں تو 5% لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات مان لیں. لیکن یہ ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے. اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ایک تھاٹ وہ ہے جو کنٹرول کا ہے، ایک تھاٹ یہ ہے کہ جو میں جو بات کر رہا ہوں، پیس کی بات کر رہا ہوں، اکٹھے رہنے کی بات ہے. یہ باتیں کرتے رہنے چاہیے تاکہ یہ تھاٹ، یہ سوچ زندہ رہے اور جاری رہے. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو پھر دوسری بات جو ہے وہ پھر کمپلیٹلی کنٹرول کر لیتی ہے. تو یہ آپ لوگوں نے جو شروع کیا ہوا ہے نا، یہ بڑا زبردست کام ہے. چاہے 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، یہ پورا حال بھرا ہو تو یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے. یہ خیال، یہ سوچ، یہ تھنکنگ یہ پہنچنی چاہیے. سر ہسٹری میں ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ ہم بھٹو نے کہا کہ ہم بم بنائیں گے اور گھاس کھائیں گے. ہاں، کب تک گھاس کھانا پڑے گی؟ اب تو گھاس کھا رہے ہیں ہم. یار اب یہ وہ بات آپ نے کر دی ہے جو مجھے یہاں نہیں کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں. پھر میں واپس آتا ہوں. میں اب اس گھاس کھانے میں یار یہ باتیں یہاں سیشن میں کرنے کی نہیں ہے، یہ بیٹھ کے ہوتی ہیں کہ جن کو آپ گھاس ڈال رہے ہیں، جن کو آپ گھاس ڈال رہے ہیں، جب تک وہ طاقت رہے گی، طاقتور رہیں گے، آپ گھاس کھاتے رہیں گے. سمجھ آ گئی میری بات؟ سمجھ آ گئی ہے جی؟ وہ لوگ جو گھاس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم گھاس کھائیں گے،
جب تک وہ گھاس کھاتے رہیں گے تو ہم گھاس پرووائڈ کرتے رہیں گے. جب وہ کہیں گے کہ بس اب ہماری بس ہو گئی ہے تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دوں ایک چھوٹی سی. میں ایک 5-10 لوگوں کی ایک میٹنگ میں تھا تو اس میں بلاول بھٹو بھی تھے. تو یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے جب یہ مسلم لیگ کی حکومت تھی یہاں پہ. تو نوجوان میں آپ سے مخاطب ہوں. تو انہوں نے یہ کشمیر کی بات کی. تو میں نے انہیں کہا کہ بلاول صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, چھوڑیں ہم کشمیر یہ کب تک ہم اسی نعرے میں جناب ہم جو ہے نا خراب ہوتے رہیں گے, چھوڑیں کشمیر. اس نے ایسا سے مجھے کہا کہ وہاں الیکشن ہو رہے ہیں, مطلب اس کی پولیٹیکل نیڈ یہ تھی کہ وہ کشمیر کی بات کرے. میری نیڈ, ہاں جی ہیں, ہاں. جب وہ چھوٹے سے روم سے جب باہر نکلے تھے, خاتون جو بڈھی تھی پرانی جو بھٹو کے ساتھ رہی تھی, اس نے والی بات کی کہ بھٹو نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے اور گھاس کھا لیں گے. میں نے اس بی بی سے کہا کہ دیکھو وہاں جو میں نے بات کی ہے نا وہ میری اوپینین ہے, وہ آپ کو اچھے لگے برے لگے آپ کی مرضی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے تو بھائی آپ لڑیں, آپ کو کس نے روکا ہے آپ نہ لڑیں, آپ لڑیں. 2000 سال تک لڑیں, 1000 سال تک کیوں لڑتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھٹو نے آج سے 50 سال پہلے کہا تھا, اس وقت دنیا اور تھی, اب دنیا اور ہے. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد 3 کالم چھپے اخباروں میں میرے خلاف کہ ایک صاحب نے بلاول سے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا کشمیر کی بات کر رہے ہو, اس کو چھوڑو, یہ کوئی مسئلہ ہے فلاں ہے. حالانکہ بھٹو نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سال تک ہم لڑیں گے. وہ کالم ابھی میرے پاس موجود ہے. تو پولیٹکس جو اس وقت چل رہی ہے, جو پاکستانی سٹیٹ ہے, ابھی بلاول گیا ہے وہاں انڈیا میں اور کشمیر کی باتیں, اور یہاں بھی کشمیر کی, پھر کشمیر گیا جب وہاں کانفرنس ہو رہی تھی تو خاص طور پہ کشمیر گیا. تو بھائی یہ سٹیٹ کی نیڈ کب تک رہے گی. بلاول تو سٹیٹ کی نیڈ کو فالو کر رہا تھا نا, وہ پتہ نہیں خود اس پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ چونکہ فارن منسٹر ہے اور منسٹری کی جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے اور اسٹیٹ کی فلاسفی یہ ہے, تو اس نے جا کے کہا ہے. اب اس سے اس کو پولیٹیکلی فائدہ ہے یا نقصان ہے یا کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. تو بھائی پولیٹکس, ہم پھر میں واپس آتا ہوں کہ کنٹرول کی پولیٹکس ایک ہے, سوشل کنٹرول اور ہے کہ مولوی آ گئے ہیں تو فلاں ہیں, اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کو مولوی جناب پکڑ لے گا, آپ کو چھرا مار دے گا, کچھ کر دے گا. تو یہ دونوں طرف سے پولیٹیکل کنٹرول بھی ہے اور سوشل کنٹرول بھی. ابھی یہاں پہ بات ہوئی کہ یہ ملک جو ہے ریلیجن پہ بنا ہے, اور ریلیجن جو ہے یہ ایکویلٹی کا درس دیتا ہے. یہ کس کا؟ ایکویلٹی کا. اچھا ہاں. اب دیکھیں جو ایرانی انقلاب آیا ہے اس کے پیچھے جو بیسک تھیریز تھی یہ مولویوں سے ہٹ کے اپنا ڈاکٹر علی شریتی کی تھی, جو بیسک ایک سوشیالوجسٹ تھے, اور پھر آگے مولویوں نے اس کو پکڑ لیا. تو یہاں پہ جو یہ ریلیجن کے حوالے سے اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہے, یہ سائنس دی گئی ہیں ان کو کہ آپ نے کبھی بھی ممبر سے حال کے متعلق بات نہیں کرنی ہے. ابھی دیکھیں اہل تشیع کے اجتماع ہوتے ہیں, اس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں یا تو وہ ماضی پہ بات کرتے ہیں یا مستقبل میں کہ ہم جب آنکھیں بند ہو جائیں گی ہمیں یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا. اسی طرح یہ جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں, یہ بھی بڑی بڑی لاکھوں کی ریلیز ہوتی ہیں, تو ان میں بھی یا ماضی کی بات ہوتی ہے یا مستقبل کی. حال کی یہ جو سوشل ان ایکویلٹی ہے اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. یہ بات کب ہوگی اس سے؟ اب یہ دیکھیں, یہ جو آپ نے کہا نا 2 باتیں میں ایک بات کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے یہ کہا نا کہ ریلیجن جو ہے وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے, اور یہ سارا دیکھو دنیا کا کوئی بھی مذہب لے لیں نا, وہ بیسیکلی وہ سوشل ریفارمنگ کے اوپر ہوتا ہے, لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے, اسی کے اوپر ہی بیس کرتا ہے انیشلی. سب سے پہلے جو بھی پیغمبر ہوتے ہیں وہ اس کی بات کرتے ہیں. تھوڑے ہی عرصے بعد وہ سارا جو فلاسفی ہے, جو تھیوری ہے, وہ پاور کا وہ بن جاتی ہے. پھر جو پاورفل ہوتا ہے پھر وہ سارا مذہب, ساری تھیوری, سارا کچھ
اس پاورفل کی مرضی سے چلتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے, کوئی بھی مذہب ہو, صرف اسلام نہیں ہے, کرسچینٹی ہو, کچھ بھی ہو, سب. ایک تو یہ. دوسرا آپ نے بات کی ایران کی, تو اس وقت جو شاہ ایران کی مزاحمت کر رہے تھے وہ تھے مجاہدین خلق والے, جو کمیونسٹ تھے. اور افغانستان میں بھی اس سے پہلے کمیونسٹ موومنٹ تھی, پھر روس کے ساتھ بھی تھا. تو امریکہ کو بڑا خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ سارا, اچھا پھر شام اور عراق وہ سارے اس وقت کمیونسٹ بلاک میں تھے, کہ اگر ایران بھی جاتا ہے کمیونسٹ بلاک میں تو پھر یہ پورا وہ جو گلف سٹیٹ کا ایسٹ ہے یہ سارا کا سارا کمیونسٹ بلاک میں چلا جائے گا. تو مجاہدین خلق کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امام خمینی کی موومنٹ چلی اور کامیاب ہوئی, اور وہاں مولوی صاحب نے آ کے اپنی حکومت قائم کی. اور وہ جو تھے مجاہدین خلق وہ سارے کے سارے صفا کر دیے گئے. تو اب یہ جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ کیسے چلتی ہے, جیسے پاکستان ہے, آپ نے کہا کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ وحد ملک بنا, یہ وحد نہیں ہے. اسرائیل بھی مذہب کی بنیاد پہ بنا. اور انٹرسٹنگلی اگر آپ تھوڑا چیزوں کو سوچیں تو یہ دو ملک مستقل یعنی اپنے ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ذریعہ ہے. اسرائیل مڈل ایسٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا ذریعہ ہے, اور مستقل ایک فساد مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں جاری ہے. عرب ورسز اسرائیلیز ایک مستقل فساد ہے. اور یہاں ساؤتھ ایشیا کو ڈی اسٹیبلائز, سمجھ گئے, کافی ہے. تو تھینک یو ویری مچ.